السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں جو ناول آپ لوگوں کے لائی ہوں وہ بہت ہی مزے کا ہے، جس کا نام ہے تیرے عشق میں تباہ ہوا بائی نور بانو۔ یہ نور بانو کا پہلا ناول ہے جو میں ریڈ کروں گی، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ گینگسٹر بیسڈ ہے، مافیا بیسڈ ہے، تو یہ مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے ایسی ناولز بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ نور بانو کا پہلا ناول ہے جو میں ریڈ کروں گی۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ چلیں پھر ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیرے عشق میں تباہ ہوا از قلم نور بانو، حصہ اول۔ جو بد بھی ہے اور نیک بھی، انسان خیر اور شر کا روپ ہے، جو سیاہ بھی ہے اور سفید بھی، جو یکساں بھی ہے اور انیک بھی، جو بد بھی ہے اور نیک بھی۔ آج رشیا میں طلوع ہونے والا سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ماسکو سے دور شہر کے باہر ویرانے میں بنا لکڑی کا ایک چھوٹا سا خستہ حال کاٹیج اپنے پیروں پر خاموشی سے کھڑا یاسید سے بے رحم چیخ و پکار کی آوازیں سن رہا تھا۔ کرب و جوار میں نہ بندہ تھا اور نہ بندے کی ذات۔ وہاں دور دور تک جھاڑیوں اور بلند قامت درختوں کے سوا کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کو آ سکتا۔ کوٹیج کی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھو تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا، مگر کرسی پر زخمی حالت میں بیٹھے شخص کا چہرہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا اور پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ پلیز ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کرسی پر رسیوں سے جکڑے اس زخمی شخص نے سامنے صوفے کی پشت پر لاپرواہی سے بازو پھیلا کر بیٹھے شخص سے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی۔ وہ جو صوفے پر پرسکون انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، سرد مہری سے مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا اور ایک نظر سامنے بیٹھے زخمی شخص پر ڈالی اور مصنوعی افسوس ظاہر کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ وہ شفاف سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور سر پر فیڈرا ٹوپی اور ہاتھوں میں سیاہ چمڑے کی گلوز پہن رکھے تھے۔ انگلیوں کے درمیان سگار اور گلے میں اسکارف ڈالا ہوا تھا۔ پیروں میں سیاہ رنگ کے لیدر بوٹس تھے جو نیم اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے۔ صوفے کے پیچھے کھڑکی سے اندر داخل ہونے والی سورج کی روشنی کے سبب اس بے رحم شخص کا وجود سیاہ اندھیرا دکھائی دیتا تھا اور چہرہ بالکل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، اس نے انگلیوں کے درمیان دبے سگار کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لیکن میں رک کر انگلی سے اپنے گھٹنے پر دستک دی۔ لیکن میں تمہارا سب کچھ بگاڑ سکتا ہوں، تمہاری سانسیں میرے ہاتھوں میں ہے کیون۔ اس شخص نے سر پیچھے صوفے پر ٹکاتے ہوئے سفید دھواں ہوا میں خارج کیا۔ تم نے میری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ جہنم کیسی ہوتی ہے۔ وہ درندگی سے مسکرایا۔ وہ میڈیسن کمپنی میری ہے حجاج، اور میں اس کمپنی کا مالک ہوں۔ تم میرے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، میرے خوابوں کے درمیان نہیں آ سکتے۔ میں تمہیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ کیون نے ایک دہکتی ہوئی نگاہ حجاج پر ڈالی تھی جس کے لبوں پر سلگا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ خوابوں کو کامل کرنے کے لیے زندہ رہنا شرط ہے۔ جب تم زندہ ہی نہیں رہو گے تو اپنے خوابوں کو پورا ہوتے کیسے دیکھو گے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہکا لگایا تھا۔ مجھے تو یہ سوچ کر افسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری موت کا غم تمہاری بیچاری بیوی کیسے برداشت کرے گی۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر کیون کی بیوی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اپنے وجود پر اس بے رحم شخص کی نظریں محسوس کرتے ہوئے وہ گھبرا کر مزید سمٹ گئی تھی۔ فکر مت کرو، حجاج یوسف زندانی کا معیار ابھی اتنا نہیں گرا کہ تم جیسی معمولی عورت پر نظر ڈالے گا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سگار کا دھواں اس کے چہرے پر اڑاتے ہوئے بولا۔ جہنم میں جاؤ گے تم، وہ نفرت آمیز لہجے میں دبا دبا سا چلائی۔ جہنم میری آرام گاہ ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد آہستگی سے بولا تھا۔ حجاج کی خون رنگ آنکھوں کو دیکھ کر اس کی ری کی ہڈی میں کرنٹ دوڑ گیا۔ دور ہٹ میری بیوی سے کمینے، کیون نے نفرت سے پھنکارتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ اس کی پشت پر رائفل تھام کر کھڑے شخص نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر زور سے رائفل کے پچھلے حصے سے ضرب لگائی تھی۔ وہ نڈھال سا آگے کو جھول گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے جلملانے لگے تھے۔ حجاج آہستگی سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سامنے آیا اور کرسی کے بازوؤں پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے ہلکا سا جھکا۔ ویلکم ٹو ہیل، اس نے کیون کے کان میں آہستگی سے سرگوشی کی تھی۔ کیون نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دھند پھیلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے سیاہ رنگ کے ہیولے ایک ایک کر کے اپنے سامنے سے غائب ہوتے دکھائی دیے۔ باہر کھلی فضا میں کاٹیج کی جانب پشت کیے حجاج پرسکون انداز میں سگار سلگا رہا تھا۔
چند سیکنڈز بعد اس کے باقی کے بندے بھی کوٹیج سے باہر نکل آئے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سگار کو غور سے دیکھا۔ حجاج کے چہرے پر خوفناک سی خاموشی تھی، بالکل طوفان سے پہلے والی خاموشی۔ ارد گرد پیٹرول کی بو پھیل چکی تھی۔ اس نے سگار کو پیچھے کی سمت ہوا میں اچھالا اور اپنے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ایک کے پیچھے ایک گاڑیاں زن سے سڑک کی جانب بڑھی تھیں اور پیچھے اس خوفناک سناٹے میں اذیت ناک چیخیں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ کوٹیج کی خستہ حال لکڑیوں نے تیزی سے آگ پکڑی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کوٹیج آگ کی زد میں آ گیا تھا۔ حجاج یوسف زندانی رشیا کا سب سے خطرناک ڈان اور مافیا ورلڈ کا جانا پہچانا نام تھا۔ شیطان بھی اس کے دربار میں حاضری لگواتا تھا، کیونکہ وہ انسان کی کھال میں ایک بے رحم درندہ تھا جس کے قہر سے اس کے دشمن پناہ مانگتے تھے۔ تاریخ کے پنوں پر اس کی بربریت کی داستانیں رقم تھی۔ وہ دکھنے میں جتنا وجیح اور خوش قطع تھا، اس کے اعمال اتنے ہی زیادہ مکروہ اور سیاہ تھے۔ ہاں، ایک اچھی عادت تھی اس میں، وہ عورتوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتا تھا، خاص طور پر خوبصورت عورتوں کے ساتھ۔ ڈرگ ڈیلنگ، کڈنیپنگ اور منی لانڈرنگ جیسے کام اس کے لیے چائے ناشتے کے مانند تھے۔ وہ بندہ مارنے سے پہلے بالکل بھی نہیں سوچتا تھا، سوائے اس کے کہ اسے مارنا کیسے ہے۔ ماسکو، شہر جناؤ کا دل، جہاں رات کی گہرائیوں میں جرائم اور رازوں کی سازشیں پلتی تھیں۔ شہر کی تاریک سڑکوں پر شب کے اندھیرے میں قاتلوں کی سایہ دار موجودگی کا احساس ہوتا تھا، جہاں کی گلیوں میں عیسیٰ خلجی اور حجاج یوسف زندانی کے خوف کے سائے رقص کرتے تھے۔ اسی طرح اس رات بھی حجاج اور عیسیٰ کے آدمیوں کے درمیان زبردست مڈ بھیڑ جاری تھی۔ گولیوں کی بچھاڑ اور دھماکے کے شور سے لوگ خوف کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور اسی بھگدڑ کے دوران پہلی بار اس کی نظر ان آنکھوں پر پڑی، سنہرے رنگ کی خوفزدہ اور ڈری ہوئی آنکھیں۔ حجاج نے ان آنکھوں کو دیکھا، پھر وہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ وہ سڑک کے وسط میں کھڑی تھی، ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، مگر پھر بھی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم سی روشنی میں حجاج اس کی سنہری آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے چہرے پر سیاہ رنگ کا ماسک لگایا ہوا تھا، بالوں کو ہوا کے سپرد کیے وہ لوگوں کے درمیان خوف کے عالم میں کھڑی خوفزدہ سی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ یکدم حجاج کے گرفت بندوق پر ڈھیلی ہوئی۔ ایسی آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سحر انگیز انداز میں مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ ایک پل کے لیے ارد گرد کا سارا شور مدھم ہوتا چلا گیا اور منظر سے ہر شے غائب ہو گئی۔ اس افراتفری میں اسے بس وہ دو آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ سب کچھ دھواں دھواں ہو گیا تھا، اور اچانک اس دھوئیں کو پھاڑتی ہوئی ایک گولی قریب سے اس کے کندھے کا ماंس اڑاتے ہوئے نکلی تھی۔ وہ جھنجھلا کر ہوش میں آیا، اس کے کندھے سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ مبہوت زدہ آنکھوں کا رنگ یکدم سرخ ہوا اور اس نے لگاتار ایک کے بعد ایک دو فائر کیے تھے، جو سیدھا عثمان خلجی کے سینے میں پیوست ہوئی تھیں۔ وہ بے جان سا ہو کر زمین بوس ہوا تھا اور پھر دونوں جانب سکوت چھا گیا۔ حجاج اپنے زخمی کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نڈھالی میں نیچے گرنے لگا، مگر اس کے ساتھ موجود گارڈز نے اسے فوراً تھام لیا۔ اس کی سفید رنگ کی شرٹ سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے بوجھل ہوتی لرزتی پلکوں کو بمشکل اٹھاتے ہوئے ان آنکھوں کو دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ آنکھیں اس رات کی تاریکی میں کہیں غائب ہو گئی تھیں۔ 6 ماہ بعد حجاج یوسف زندانی اس وقت سڑک کلب کے VIP سیشن میں اپنے بزنس پارٹنرز اور چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پس منظر میں تیز میوزک بج رہا تھا۔ وہاں سب موسیقی کی دھن پر ناچتے ہوئے شراب نوشی میں مصروف تھے، اور کچھ لوگ درمیان میں موجود اسٹیج پر پول پر رقص کرنے والی خواتین پر پیسے پھینک رہے تھے۔ عیسیٰ اپنے بھائی کی موت پر خاموش نہیں بیٹھے گا حجاج، مارکو نے جھک کر ٹیبل سے پائپ کے ذریعے ڈرگس کو ناک سے اندر کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں برے کام بھی بہت ایمانداری سے کرتا ہوں، اور میں اپنے کام میں رتی بھر بھی جول برداشت نہیں کر سکتا۔ حجاج نے گلاس میں موجود مایا کو حلق میں انڈیلتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا، مگر وہ تمہارا، اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حجاج کے زخم ہرے ہو گئے۔ سرخ تھرتھراتی روشنی میں بچپن کی ایک تصویر کالے سائی کی طرح آنکھوں کے سامنے طواف کرنے لگی۔ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا مارکو۔ وہ رکا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، اور اگر کوئی تعلق تھا بھی تو وہ میری ماں کے جنازے کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اس نے خالی گلاس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مارکو اس کلب کا مالک، بلکہ ماسکو شہر میں موجود تقریباً سبھی سٹرپ کلبز کا مالک تھا، اور حجاج کے بچپن کا دوست بھی تھا۔ ڈرگ ڈیلنگ اور دوسرے انڈر ورلڈ کے کاموں میں وہ دونوں برابر کی شریک تھے۔ حجاج نے پول پر ناچتی لڑکی کو خشمگین انداز میں گردن کڑا کر دیکھا۔ اس کی ایک نظر پر وہ مردوں کے درمیان سے اپنی مخصوص چال میں چلتے ہوئے فوراً اس کے پاس آئی
اور ٹیبل سے شراب کا گلاس اٹھا کر حجاج کے لبوں سے لگایا۔ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے حجاج، اس نے دھوئیں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے مذائقہ خیز انداز میں کہا۔ شادی مجھ جیسے شخص کے لیے نہیں ہے۔ اس نے پہلو بدلا تو اس کا انداز سمجھتے اس کی باہوں میں مقید لڑکی اٹھ کر پاس بیٹھے دوسرے شخص کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تو پھر وہ پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے مستفسر ہوا۔ میں شیطان ہوں اور شیطانوں کی بیویاں نہیں ہوتی، اس نے زور سے کہکا لگایا۔ اس کی بات پر لاؤنج میں بیٹھے باقی لوگوں نے بھی کہکا لگایا تھا۔ اور ویسے بھی کوئی بھی معمولی سی عورت مجھے برداشت نہیں کر سکتی، حجاج نے خالی گلاس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ذہن کے کسی حصے میں بھولی بصری یاد نے آہستگی سے دم بھرا۔ سنہرے رنگ کی آنکھیں پس منظر میں دکھائی دیں۔ تو پھر کس قسم کی عورت تمہیں برداشت کر سکتی ہے؟ وہ چونکا، سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ لوگوں کی جانیں لینے والا کسی کی جان کیسے بن سکتا تھا؟ اس نے ہنوز خالی گلاس کو گھڑتے ہوئے سوچا تھا۔ مجھے سنبھالنے کے لیے کوئی مجھ جیسی ہونی چاہیے مارکو۔ اس کی آواز کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ نشے میں تھا۔ لوکا، اس کا سیکنڈ ان کمانڈ، جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے سارے اہم فیصلے لیتا تھا، اس کے پاس اس کے پیچھے پشت پر دونوں ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑا ان سب کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ ایک درمیانے قد کاٹ کا خوش شکل شخص تھا۔ وہ دکھنے میں جتنا سنجیدہ نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی خوش مزاج تھا۔ اس نے ایک عرصہ پولیس میں نوکری کی تھی، جہاں اس نے میڈلز تو بہت کمائے تھے مگر پیسے نہیں کما سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ایماندار آفیسر کو پولیس کی نوکری چھوڑنی پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اور بہت سی جھائیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک عجیب سی مردانہ کشش تھی جو اسے جاذب نظر بناتی تھی۔ حجاج نے اسے شراب اور سگار کی پیشکش کی، لیکن اس نے دونوں سے انکار کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں کہیں جانا ہے لوکا؟ وہ بڑبڑایا۔ آپ نے ڈنر مس کر دیا ہے باس۔ حجاج نے اسے نظر ترچھی کر کے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے نا میرے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کے لیے، وہ مذائقہ خیز انداز میں بولا۔ تو سب نے ایک بار پھر اس کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ جواباً لوکا نے خجالت سے سر جھکا دیا۔ کھانے اور پینے کے علاوہ بھی انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں حجاج۔ وہاں موجود دوسرے شخص نے تبصرہ کیا تھا۔ جیسے کہ؟ حجاج نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے سوال کیا۔ جیسے کہ انسان کا دل۔ اس شخص نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اب دل کا خیال رکھنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا؟ اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے وسکی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ میرے سینے میں دل نہیں، بس راکھ باقی ہے۔ سر پیچھے صوفے پر گرائے چھت کو گھورتے ہوئے اس نے سینے پر انگلی سے دستک دی۔ اور راکھ کو سنبھال کر نہیں رکھا جاتا، اس کے مقدر میں بگڑنا لکھا ہے۔ نشے میں بھی اس کی حاضر جوابی کمال کی تھی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کلب کی سرخ روشنی میں اس کا مدہوش سراپا، وہ واقعی کوئی یونانی دیوتا لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب تم کبھی کسی سے محبت نہیں کرو گے؟ مارکو بنا پوچھے رہ نہ سکا۔ محبت؟ اور حجاج یوسف زندانی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نفی میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں پر اعتمادی واضح جھلک رہی تھی۔ اتنا اوور کانفیڈنس اچھا نہیں میرے دوست، کیونکہ محبت اس کتے کی طرح ہے جو اونٹ پر بیٹھے شخص کو بھی اچک کر کاٹ لیتی ہے۔ بس انسان کی قسمت خراب ہونی چاہیے۔ مارکو کا انداز مضحکہ خیز تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا۔ حجاج 36 سال کا بے حد خوبصورت اور وجیح شخص تھا۔ شہد رنگ آنکھیں اور مخروطی ناک اس کے کلین شیف چہرے پر بہت چستی تھیں۔ اس کی آنکھ کے بالکل نیچے گہرے کٹ کا نشان بھی تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ اس کی خوبصورتی کو مانت نہیں پڑنے دیتا تھا، بلکہ انہیں مزید پرکشش اور دلکش بناتا تھا۔ وہ عام مردوں سے بالکل الگ تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنا آپ دل و جان سے اس پر وارنے کے لیے تیار ہو سکتی تھی، اور اسے اس بات کا بخوبی اندازہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کسی بھی قسم کا کوئی گمان نہیں تھا۔ اور یہی بات حجاج یوسف زندانی کو باقی مردوں سے زیادہ معتبر اور پرکشش بناتی تھی۔ زندانی اور خلجیوں کے درمیان یہ ٹسل نئی نہیں تھی۔ دونوں خاندانوں کے بیچ سانس لیتی اس دشمنی سے رشیا کا بچہ بچہ واقف تھا۔ انہوں نے جتنا اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اتنا ہی ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کے درمیان تعلقات مزید بگڑتے گئے۔ محبت بہتے پانی کی طرح ہوتی ہے جو ایک مذہب سے دوسرے دھرم تک، زمین سے آسمان تک، لہروں سے کناروں تک نہتے سفر کرتی ہے۔ ان دونوں نے بھی اپنی محبت کے اصول میں آبلا پاؤں دور تک سفر کیا تھا، ایک دوسرے سے جدائی اور سالوں کی تنہائی کاٹی تھی۔ ماریا خلجی اور یوسف زندانی حریف خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ان کے عشق نے شدت پکڑی تو زمانے سے چھپی نہ رہی۔ سچے احساسوں نے نفرت کو جنم دیا تو خون خرابوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔
نفرت اور محبت کی جنگ میں بہتوں کے سر قلم ہوئے، بہتوں کا جگر لہو ہوا، مگر محبت کا توق سب سے بھاری ہوتا ہے۔ نفرت کی گردن پہ پڑ جائے تو اسے جھکا کر ہی دم لیتا ہے۔ مقابل کو ہار تسلیم کرنی ہی پڑتی ہے۔ علی زندانی اور ابراہیم خلجی جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن محبت سے لڑتے لڑتے ہار گئے۔ اولاد کی محبت کے سامنے گھٹن ٹیک دیے، سالوں کی دشمنی پل میں ڈھیر کر دی، صدیوں کا فاصلہ سمیٹ کر لمحوں میں مقید کر دیا۔ جیسے محبت نہیں جادو ہو، جس کا منتر پڑھتے ہی سب کچھ بھول گیا۔ دونوں خاندانوں کی دوستی کے چرچے اخباروں میں چھپنے لگے۔ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کے لیے ہر لحاظ سے کافی خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ اس رشتے کے جڑنے سے ان کے ذاتی مراسم کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی مثبت تبدیلیاں آئی تھیں۔ لیکن بعض دفعہ محبت بھی نفرت کو مات دینے کے لیے کم پڑ جاتی ہے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ ماریہ اور یوسف مطمئن اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بیٹے حجاج یوسف زندانی کی 11ویں سالگرہ تھی۔ ان 11 سالوں نے ان کے درمیان موجود تلخیوں کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ دونوں خاندان ایک چھت تلے اکٹھے تھے۔ وہ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کیک کٹنے والا تھا، سب لان میں ماریہ کا انتظار کر رہے تھے۔ سفید ٹیلر سوٹ میں نکسک سا تیار حجاج اپنی ماں کا منتظر تھا کہ اچانک کوہرام مچ گیا۔ سب اوپر کمرے کی جانب بھاگے۔ جیسے ہی ابراہیم خلجی نے کمرے کا دروازہ کھولا، ان کی کمزور وجود پر بجلیاں گر گئیں۔ ماریہ خلجی کی لاش سامنے پنکھے سے جھول رہی تھی۔ سرخ لال چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، جسم اکڑ کر سخت ہو گیا تھا اور زبان دانتوں سے جا لگی تھی۔ یوسف زندانی سب سے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تو اپنی بیوی کے ساکت وجود کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ انہوں نے ماریہ کے ٹھنڈے وجود کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے دروازے کے ہینڈل کا سہارا لیا، مگر پاؤں میں لرزش اس قدر تھی کہ انہیں کھڑے ہونے میں مشکل پیش آنے لگی۔ ان کا گھٹنا زور زور سے کانپ رہا تھا۔ 11 سالہ حجاج نے ایک نظر سامنے پنکھے سے جھولتے بے جان وجود پر ڈالی اور پھر اپنے حواس باختہ باپ کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو چہرے مسکرا رہے تھے، اب انہی چہروں پر افسردگی تھی۔ ماریہ خلجی کی لاش کو پنکھے سے اتار کر بستر پر لٹایا گیا۔ ابراہیم خلجی کی نظر ماریہ کے ہاتھ میں موجود کاغذ کے ٹکڑے پر ٹھہر گئی۔ ڈینی نے باپ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ڈینی خط کی جانب ہاتھ بڑھاتے، ابراہیم خلجی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماریہ کے اکڑے ہوئے ہاتھ سے وہ کاغذ کھینچ لیا۔ جوں جوں وہ خط پڑھتے گئے، ان کے تاثرات بدلتے چلے گئے اور اچانک ان کا خط پکڑا ہوا ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ ڈینی نے زمین پر گرے بے جان کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ خط پڑھتے ہی ڈینی کی آنکھوں میں انگارے دہک اٹھے۔ وہ چیل کی طرح یوسف کی جانب لپکے اور اسے گریبان سے دبوچ لیا۔ تیری وجہ سے میری بہن نے خودکشی کی ہے کمینے۔ ڈینی کی بات پر علی زندانی نے اپنے بیٹے یوسف کی جانب بے یقینی سے دیکھا تھا، جو پہلے ہی ڈینی کی گرفت میں صدمے سے نڈھال بستر پر لیٹی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈینی، ہوش میں تو ہو تم؟ علی زندانی نے اس کی مضبوط گرفت سے اپنے بیٹے کا گریبان چھڑاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، میری غلطی تھی زندانی، جو میں نے اپنی پھول سی بیٹی دشمن کے حوالے کر دی۔ ابراہیم خلجی جب بولے تو اپنی گرجدار آواز سے سب کو سہما گئے۔ عیسیٰ نے پہلی بار اپنے دادا کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنی ماں سے چمٹ گیا اور 4 سال کا عثمان ماں کی گود میں بے چینی سے رونے لگا۔ یہ لو پڑھو اپنی بیٹی کی بے وفائی کے قصے، جس کے غم میں میری بیٹی نے خودکشی کر لی۔ ابراہیم خلجی نے خط علی زندانی کی جانب اچھالتے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ میں ماریہ سے محبت کرتا تھا، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یوسف زندانی اپنی صفائی میں بولنے لگے جب ڈینی نے زوردار مکہ ان کے منہ پر رسید کیا۔ دونوں خاندانوں کے مردوں نے ایک دوسرے پر بندوقیں تان لی۔ ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ غلطی ہوگی خون میں ملاوٹ کر کے، تم زندانی کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم خلجی پھنکارے، میں نے اس دن کے لیے تم سے رشتہ نہیں جوڑا تھا کہ ذرا سی غلط فہمی پر تم یوں آنکھیں پھیر لو۔ علی زندانی نے بھی نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ ماریہ خلجی کی اچانک موت نے ان کے درمیان نفرت کی کبھی نہ گرنے والی ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ مرتے دم تک ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی۔ ماریہ کی موت یوسف کے لیے بہت بڑا شوق تھی، کیونکہ جو نظر آ رہا تھا حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ دونوں ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے۔ یوسف علی زندانی ماریہ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اس لیے بے وفائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ابراہیم خلجی کو وضاحت دینی چاہی، مگر ان کا نقصان اتنا بڑا تھا کہ صرف وضاحتوں سے بھرپائی ناممکن تھی۔ ماریہ خلجی کے بڑے بھائی ڈینی نے کچھ بھی سنے بغیر ہی علی زندانی اور یوسف زندانی کو اپنی بہن کا قاتل قرار دے دیا۔ غلط فہمی کے اس بھنور نے دونوں خاندانوں کو ایک بار پھر سے ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا تھا۔ ان کی ہستی کھلتی زندگیوں میں ایک بار پھر نفرت کی داغیانی آ گئی تھی۔ ماریہ خلجی کی مشکوک موت کے بعد دونوں خاندان ایک بار پھر ایک دوسرے کے حریف بن گئے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک دوسرے سے دشمنی نبھاتے گزار دی۔ جذبوں میں ایک بار نفرت کی ملاوٹ ہو جائے
تو چاہے جتنی بھی کوششیں کر لو انہیں پہلے جیسا شفاف نہیں کیا جا سکتا۔ علی زندانی کے وصال کے بعد تمام ذمہ داریاں یوسف زندانی کے ہاتھوں میں تھیں، مگر اپنی بیوی کی موت کے بعد وہ بہت ٹوٹ گئے تھے۔ محبت کی جدائی نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ جس دن انہوں نے ماریا کو دفنایا اس دن اس لحد میں وہ یوسف علی زندانی کا وجود بھی دفنا آئے تھے۔ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی گن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جس یوسف علی زندانی کے رعب اور دبدبے سے دنیا واقف تھی اس شناخت کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا۔ لیکن کسی کے چلے جانے سے دنیا کے معاملات نہیں رکتے، زمین کی گردشیں نہیں تھمتی، چاند تاروں کی چمک مانت نہیں پڑتی، زندگی چلتی رہتی ہے نئی ڈگر نئے راستوں پر۔ اس لیے اپنی تمام ذمہ داریاں وہ حجاج کے سپرد کر دینا چاہتے تھے، لیکن وہ ماریا اور اپنی محبت کی آخری نشانی کو اس دشمنی کی بھینٹ چڑھتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ جس دنیا کے مکین ہیں وہاں موت کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن پھر بھی انہوں نے ابراہیم خلجی سے معاہدہ کیا، صلح کا معاہدہ۔ حجاج ان کی بیٹی کا ایک لوتا بیٹا تھا، ان کا خون اور اس خاندانی دشمنی نے پہلے ہی بہت سے معصوم اور بے گناہوں کی جانیں لے لی تھیں۔ ابراہیم خلجی کے دل میں جتنی نفرت اپنی بیٹی کے قاتلوں کے لیے تھی اتنی ہی حجاج کے لیے محبت بھی تھی۔ وہ یہ تو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خون انہی کے فرش پر گرے۔ اس لیے یوسف زندانی اور ابراہیم خلجی نے مرنے سے پہلے باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ اپنی اپنی وصیتوں میں اتحاد کا اعلان کر دیا۔ اپنے باپ کے اس فیصلے پر ڈینی نے بہت شور شرابہ کیا، مگر ان کا فیصلہ اٹل تھا، جسے بادل نخواستہ انہیں قبول کرنا پڑا۔ سب کچھ پہلے کی طرح چلنے لگا، مگر دونوں خاندانوں کے بیچ حائل نفرت کی اس سرحد کو مٹانا ناممکن تھا، جس میں بے اعتباری اور بے اعتنائی کے نوکیلے کانٹے لگے تھے، جو معمولی سی بھی جنبش پیدا ہونے پر ہاتھوں کو زخمی کر سکتے تھے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ اتنے سالوں بعد وہ سب گھوم پھر کر ایک بار پھر سے اسکوائر ون پر آ گئے تھے۔ عثمان خلجی کے قتل کے ساتھ ان کے درمیان کھڑی اتحاد کی وہ آخری دیوار بھی ڈھہ گئی جس کی بنیاد پہلے ہی کمزور تھی۔ یہ بڑا سا ہول نما کمرہ عیسیٰ خلجی کا آفس تھا۔ اس کمرے کی دائیں دیوار پر بڑی سی اسکرین موجود تھی جس پر وہ باہر اور مینشن کے مختلف کمروں میں لگے کیمروں کی فوٹیج بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ سامنے بڑی سی امپورٹڈ ٹیبل پر اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس پر ایک نامعلوم فیکٹری کی کمرے کی فوٹیج چل رہی تھی۔ ٹیبل کی دوسری جانب کرسی پر اس کا رائٹ ہینڈ ڈیوڈ براجمان تھا۔ عیسیٰ خلجی کا تعلق بھی اسی دنیا سے تھا جہاں حجاج یوسف زندانی کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ خاندانی دشمنی نے ذہنوں کو اس طرح سے متاثر کیا تھا کہ دوستیوں میں بھی پھپھوندی لگ گئی تھی۔ نوعمری کے ساتھی خاندانی روایت کو زندہ رکھتے رکھتے حریف بن گئے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عیسیٰ خلجی کے دل میں حجاج یوسف زندانی کو موت کی نیند سلانے کی خواہش شدت پکڑتی تھی۔ میں اس سے بہت بری موت ماروں گا ڈیوڈ، اس کا انجام بھی اس کی ماں جیسا ہوگا۔ پہلے تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن اب میں بالکل آزاد ہوں۔ حجاج کی ایک غلطی نے میرے پیروں میں پڑی بیڑیوں کو توڑ دیا ہے۔ عیسیٰ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گراتے ہوئے زہرخند لہجے میں کہا، لیکن ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ وہ اکیلا ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی رشتہ نہیں، اسے نہ تو جینے کا لالچ ہے اور نہ مرنے کا ڈر، اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے جسے ہم اس کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اسے گھٹنوں پر لا سکیں۔ ڈیوڈ نے انگلی سے تھوڑی خروشتے ہوئے استفسار کیا۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خلا موجود ہوتی ہے جسے بھرنے کی طلب میں وہ ادھر ادھر خوار ہوتا ہے، جسے وہ دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھتا ہے، اپنے اندر چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ اپنی پاور سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھا، سیدھے ہاتھ سے ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دیتا تھا۔ ہمیں بس اس کی کمزوری ڈھونڈنی ہے ڈیوڈ، اس کے بعد حجاج یوسف زندانی کی تباہی کے قصے تاریخ کے پنوں پر درج کیے جائیں گے۔ اس نے ایک دم پیپر ویٹ کو غصے سے بھینچا تھا۔ ٹیٹو سے بھرے اس کے کثرتی بازوؤں پر ابھرتی اس کی نسیں اور ماتھے پر بچھا شکنوں کا جال اس کی نفرت کی شدت کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ بٹ سر، آپ تو حجاج کو بچپن سے جانتے ہیں نا، آپ کا کزن ہے، آپ کو تو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوگا۔ ڈیوڈ نے انجانے میں عیسیٰ کے پرانے زخموں کو کھرچ دیا تھا۔ یکدم عیسیٰ خلجی کے ماتھے کی سلوٹیں سمٹی اور آنکھوں کی پتلیوں پر دھندلاہٹ سی چھا گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، گارڈن میں رنگوں کی بہار تھی، شام کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا نے موسم کی خوشگواریت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ایسے میں حجاج اور عیسیٰ گارڈن میں سائیکل چلا رہے تھے اور عثمان ہری گھاس پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد کھلونے بکھرے ہوئے تھے اور پاس اس کی نینی کھڑی ہوئی تھی۔ یکدم حجاج کا توازن بگڑا اور وہ سائیکل سمیت کانٹے دار پھولوں کی کیاری میں گر گیا۔ نینی کا رخ دوسری جانب تھا اور وہ کافی دور کھڑی تھی، اس لیے اسے علم نہ ہو سکا کہ حجاج سائیکل چلاتے چلاتے گر گیا ہے۔ البتہ عیسیٰ اس کے ساتھ تھا۔ وہ فوراً سائیکل سے اترا اور دوڑ کر حجاج کو بازوؤں سے پکڑ کر کانٹوں کے حصار سے نکالا۔ حجاج نے نیلے رنگ کی ہاف آستین کی ٹی شرٹ اور شارٹس پہنے ہوئے تھے
جس وجہ سے اس کے ہاتھ، گھٹنے اور بازوں پر کانٹے چبھنے کی وجہ سے چوٹ لگ گئی تھی۔ عیسیٰ نے باری باری نرمی سے حجاج کی ہتھیلیوں کو صاف کیا، پھر پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کی شارٹس پر لگی مٹی جھاڑی۔ حجاج کی آنکھ کے نیچے اور کونی سے خون رس رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے زخم پر پھونک ماری۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ رک کر معصومیت سے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا جہاں ہلکی سی نمی تھی۔ حجاج نے سر نفی میں ہلا دیا، مگر عیسیٰ کو تسلی نہیں ہوئی۔ وہ فوراً دوڑ کر ماریہ خلجی کے کمرے میں گیا اور بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا۔ گارڈن میں رکھی چیئر پر حجاج کو بٹھاتے ہوئے وہ دوسری کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا اور روئی سے زخم صاف کرنے لگا۔ زخم پر اینٹی سیپٹک لگتے ہی جلن کے مارے حجاج کے لبوں سے سسکی نکلی تو عیسیٰ نرمی سے اس کے زخم پر آہستہ آہستہ پھونک مارنے لگا۔ حجاج عمر میں عیسیٰ سے بس 1 سال چھوٹا تھا، لیکن اس کے لیے وہ بالکل عثمان جیسا تھا۔ وہ جتنی محبت عثمان سے کرتا تھا اتنی محبت حجاج سے بھی کرتا تھا۔ عثمان کتنا لکی ہے، اس کے پاس تم ہو، کاش میرا بھی تم جیسا بھائی ہوتا۔ معصومیت سے خواہش کا اظہار کرتے وہ اداس ہو گیا۔ میں ہوں تو تمہارا بھائی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی دوسرے کی کیا ضرورت؟ آنکھ کے نیچے کٹ پر مرہم لگاتے ہوئے عیسیٰ نے ناراضگی ظاہر کی۔ لیکن تم ہر وقت میرے ساتھ میرے گھر میں تو نہیں رہتے نا، کبھی کبھی آتے ہو، میں اکیلا یہاں بور ہو جاتا ہوں۔ گالوں کو ہتھیلی پر ٹکاتے ہوئے وہ مزید اداسی سے بولا، تم جب بھی خود کو تنہا محسوس کرو تو مجھے بلا لیا کرنا، آئی پرومس میں فوراً آ جاؤں گا۔ لیکن میرے بلانے پر تم کیوں آؤ گے؟ کیونکہ ہم بھائی بھائی ہیں، اور ماریہ آنٹی کہتی ہیں بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، چاہے غم ہو یا خوشی، مشکل ہو یا آسانی، وہ ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ میں بھی تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا جیسے عثمان کی کرتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ہاں ٹھیک کہا، ہم بھائی بھائی ہیں، آخری سانس تک ساتھ رہیں گے۔ میں بھی کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا اور ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، وعدہ؟ نرمی سے بڑے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حجاج عیسیٰ کے گلے سے لگ گیا۔ کیا ہوا سر، آپ کن خیالوں میں کھو گئے؟ ڈیوڈ نے ٹیبل پر آہستہ سے ہاتھ مارتے ہوئے عیسیٰ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ کہیں نہیں، سرسری انداز میں شانے اچکاتے ہوئے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری تھیں۔ عیسیٰ خلجی کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ لوگ تو کہتے تھے وہ انسان ہی نہیں تھا، وہ انسانی شکل میں وحشی درندہ تھا جو لوگوں کی جان ایسے لیتا تھا جیسے سانس لے رہا ہو۔ رشیا میں اس کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ اس کی سرپرستی میں بہت سے مافیا موبس کام کر رہے تھے۔ عیسیٰ خلجی اگر اب تک زندہ تھا تو صرف ایک مقصد کی تکمیل کے لیے، اور وہ مقصد تھا زندانیوں کو صفائے ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دینا۔ دشمنی کا لوہا اتنا گرم تھا کہ محبت کا پانی بھی اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا، اور نفرت کے بازار میں محبت کی خریداری ناممکن تھی۔ وہ بیبی پنک کلر کی ٹاپ اور بلو جینس میں ملبوس تھی اور لیب کوٹ کو طے کر کے بائیں بازو پر ڈال رکھا تھا۔ کندھے پر سیاہ رنگ کا بیگ لٹکائے وہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ کا چھجا بنا کر دھوپ میں سروس روڈ پر پیدل چل رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک آئس کریم پارلر موجود تھا۔ وہ فوراً دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے آئس کریم پارلر میں داخل ہو گئی۔ سامنے کیش کاؤنٹر پر کھڑی سیاہ فام لڑکی نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ جواباً عالف نے بھی سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہال کے پرسکون گوشے میں موجود اپنی مخصوص ٹیبل پر خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا اسے اندر تک سکون بخش رہی تھی۔ اس نے بیگ اور کوٹ برابر والی کرسی پر رکھتے ہوئے کرسی کی پشت سے آرام سے ٹیک لگا لی۔ یہ لو اپنا پسندیدہ اسٹرابری اسموتھی، پی لو، دن بھر لوگوں کی مالش کر کر کے تھک گئی ہوگی۔ کایا نے اسموتھی کا گلاس عارف کے آگے رکھتے ہوئے مذائقہ خیز انداز میں کہا اور اپنا سفید کوٹ اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آج اسے ضروری کام سے کہیں جانا تھا، اس لیے اس نے ہاف ڈے لے لیا تھا۔ میں فزیو تھراپسٹ کو آیا، مالشیا نہیں، عالف نے بیزاری سے آنکھ گھماتے ہوئے کہا اور اسموتھی کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ ایک ہی بات ہے، میری نانی بھی اپنے گاؤں کی بہت اچھی مالشیاں تھیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تمہاری طرح اتنی موٹی موٹی کتابیں بھی نہیں پڑھی تھیں، پھر بھی دور دور سے لوگ ان کے پاس خاص مالش کروانے آتے تھے۔ کایا نے اپنے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے ایک فزیو تھراپسٹ اور مالشیا میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ اس نے گلاس کو نیچے رکھتے ہوئے ناک پھلا کر استفسار کیا۔ جی ہاں، دونوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا۔ کایا نے اسے مزید اکسایا۔ در حقیقت وہ عالف کے رد عمل سے محظوظ ہو رہی تھی۔ مالشیا اور فزیو تھراپسٹ میں فرق ہوتا ہے۔ مالشیا عام طور پر تنوی اور تن سختی کو دور کرتا ہے، جبکہ فزیو تھراپسٹ ایک ماہر جسمانیات ہوتا ہے جو انسانی جسم کے مختلف حصوں کا علاج کرتا ہے، سمجھی؟ اس نے ہونٹ کے اوپر لگے اسموتھی پر مزے سے زبان پھیرتے ہوئے کہا تو کایا کے منہ سے فلک شگاف کہکا نکلا۔ عالف نے اسے ٹیڑھی نظروں سے گھور کر دیکھا۔
شرم نہیں آتی اپنی دوست کی ٹانگ کھینچتے ہوئے؟ وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی۔ مجھے شرم آتی تو کیا میں اپنے بوائے فرینڈ کو گلی میں بنا کپڑوں کے چپل سے مارتی؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ چپل سے مارا؟ پر کیوں؟ عالف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہی چیٹڈ آن می۔ پیار کے معاملے میں بیچاری کی قسمت ہمیشہ سے ہی خراب رہی تھی۔ واٹ؟ لیکن تم نے تو کہا تھا وہ تمہارے لیے پاگل ہے، پھر کیسے تمہارے ہوتے وہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ اسے کایا کے چہرے پر پھیلی اداسی نے مزید دکھی کر دیا تھا۔ ہاں میرے لیے پاگل تو وہ اب بھی ہے، لیکن بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس نے مجھے کسی کی وجہ سے چیٹ نہیں کیا ہے۔ ہیں تو پھر؟ وہ چونکی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ وہ بہت امیر ہے اور اس کی بہت ساری فیکٹریاں، گھر جائیداد ہے۔ عالف نے کایا کو حیرت سے دیکھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے ویسے، اور اس سے پہلے کتنوں نے چیٹ کیا ہے تم پر؟ عالف نے لفظ چیٹ پر طنزیہ زور دے کر کہا، مگر کایا نے غور نہیں کیا۔ یہ تو واحد تھا جس نے مجھے چیٹ کیا تھا۔ وہ ایک ادا سے ناخن پر پھونک مارتے ہوئے بولی۔ اچھا تو پھر جو اس سے پہلے والا تھا اس سے تمہارا بریک اپ کیوں ہوا تھا؟ عالف کے سوال پر کایا ٹیبل پر تھوڑا آگے کو جھکی۔ اس سے پہلے والا جو تھا وہ تو بہت اچھا تھا اور کافی امیر بھی تھا، مگر اس میں دماغ کافی کم تھا، تو اس وجہ سے تم دونوں کا بریک اپ ہو گیا۔ اس کے استفسار پر کایا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، بیچارہ ایک دن چائے بنا رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے چائے میں سوکھے دودھ کی جگہ چوہے مار پاؤڈر ڈال دیا ہے۔ شکر اس دن میں ڈائٹ پر تھی، ورنہ… کایا نے جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے جھرجھلی لی۔ ہیں؟ مطلب وہ مر گیا؟ آئی ایم سو سوری۔ عالف نے افسوس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ارے زیادہ دکھی مت ہو، چوہے مار دوائی ایکسپائر تھی، بس 2-3 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ پھر اس سے بریک اپ کیوں ہوا تھا تمہارا؟ کایا کی باتیں سن کر عالف کا تو جیسے دماغ ہی الٹ گیا تھا۔ اس کی ماں کو بلیک لوگوں سے مسئلہ تھا، اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو پہلا بوائے فرینڈ تھا وہ سیاہ فام تھا اور اس نے کسی گوری کے لیے ان کو چیٹ کیا تھا، بس اس وجہ سے ہمارا بریک اپ ہو گیا، ورنہ آج میں کسی مینشن میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ اس نے حسرت سے گہری سانس لی۔ اف یار، حد ہوتی ہے۔ عالف نے اس کی بات سن کر اپنا سر پکڑ لیا۔ لو، تم صرف سن کر اپنا سر پکڑی ہو، مجھے دیکھو، میں نے تو ان تمام ٹریجڈیز کو برداشت کیا ہے اور پھر بھی بالکل خوش باش ہوں۔ اس نے فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے دونوں آئی بروز باری باری اچکائیں، جیسے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ ہاں، ہر کوئی تمہاری طرح ڈھیٹ نہیں ہوتا نا؟ عالف گلاس کو دوبارہ لبوں سے لگاتے ہوئے ہلکا سا منمنائی۔ ہاں، ہر کوئی میری طرح زندہ دل اور مضبوط بھی نہیں ہوتا، کتنے سارے بریک اپس کا غم تنہا برداشت کر لے۔ اور تم تو کسی دوسرے کے آنسو دیکھتی ہو تو رونے لگتی ہو، زمانے کی سختیاں کیسے برداشت کرو گی؟ وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بزرگانہ انداز میں بولی۔ حساس ہوں، کمزور نہیں، اپنی آواز کا استعمال کرنا جانتی ہوں میں۔ عالف نے فوراً نفی کرتے ہوئے کہا، جس پر کایا محض مسکرائی تھی۔ عالف داؤد ابراہیم پھولوں سے بھی زیادہ نازک اور حساس لڑکی تھی، لوگوں کی تکلیفیں اس سے دیکھی نہیں جاتی تھیں۔ وہ جب بھی کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی تو اس کا دل بھر آتا تھا۔ وہ پروفیشن سے فزیو تھراپسٹ تھی، مگر اس کے زیادہ تر دوست اسے مالشیا کہہ کر چڑھاتے تھے، جن میں سے ایک کایا بھی تھی۔ کایا اور اس کی دوستی کی شروعات 5 ماہ پہلے اسٹرابری اسموتھی سے ہوئی تھی۔ جب سے یہاں نزدیک میں موجود ہاسپٹل میں عالف کی جاب لگی تھی، بس تب سے ہی اس کا یہاں آنا جانا تھا۔ وہ روز باقاعدگی سے یہاں اپنا فیوریٹ اسٹرابری اسموتھی پینے آیا کرتی تھی، اور اتفاق سے اسٹرابری اسموتھی کایا کا بھی فیوریٹ تھا۔ روزمرہ کی سرسری سی رسمی الیک سلیک کب اتنی گہری دوستی میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ عالف کو اس کا چنچل مزاج اور صاف کوئی پسند تھی۔ ویسے آج کدھر کی سواری ہے؟ آج وقت سے پہلے ہی اسے آف لے کر جاتا دیکھ کر عالف نے سوال کیا۔ وہ آج میری بلائنڈ ڈیٹ ہے کسی کے ساتھ، اس نے موبائل کیمرہ میں خود پر نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ کچھ دن تو اپنے بریک اپ کا سوگ منا لیتی۔ عالف کو ہنسی آئی۔ جی نہیں، 4 دن کی تو زندگی ہے، اس میں سے بھی 2 دن رونے دھونے میں ضائع کر دو؟ کبھی نہیں، اور ویسے بھی جب اگلا والا پچھلے والے سے زیادہ امیر ہو تو پھر تو رونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے انگلی سے اپنی لپسٹک درست کی تو عالف پھر سے ہنسنے لگی۔ تمہیں امیر لڑکے اچھے لگتے ہیں نا؟ نہیں عالف، مجھے صرف پیسوں کی خوشبو اچھی لگتی ہے، ورنہ اگر میرا 100-200 کروڑ کا جیک پاٹ نکل جائے تو میں زندگی بھر کے لیے سنگل رہنا پسند کروں گی۔ جلدی سے کندھے پر بیگ ڈالتے ہوئے اس نے باری باری عالف کے گالوں پر بوسہ دیا اور باہر نکل گئی۔ عالف نے گلاس رول سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہ کسی سرخ رنگ کی آڈی میں بیٹھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ چاہے زندگی کتنے ہی رنگ بدلے، مگر کایا کبھی نہیں بدلنے والی تھی، اور عالف کو کایا کی یہ زندہ دلی ہمیشہ سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ زندگی کو لے کر اس کی سوچ باقیوں سے خاصی مختلف تھی۔ اس کا تعلق افریقہ سے تھا اور وہ یہاں پچھلے 5 سالوں سے تنہا رہ رہی تھی۔
اور اپنے گھر والوں کی مالی طور پر مدد بھی کر رہی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں اور مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی اس نے کبھی بھی ان مشکلات کو اپنی خوشیوں پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کچھ دیر باہر سڑک کو دیکھ کر مسکراتی رہی، پھر اپنا سامان سمیٹ کر اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ یہ فور سیزنز ہوٹل ماسکو کی دوسری منزل پر بنا کشادہ اور وسیع وال روم تھا، جو چمکدار چینڈلیئر، نفیس اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ وہاں اس وقت پارٹی چل رہی تھی۔ مافیا سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ اس پارٹی میں موجود تھے، جن میں عیسیٰ اور حجاج بھی شامل تھے۔ حجاج کو چھوڑ کر وہاں اس کے ساتھ موجود ہر کوئی ضرورت سے زیادہ محتاط تھا۔ وہ اس وقت مارکو کے ساتھ بار کاؤنٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھا کسی ضروری موضوع پر محو گفتگو تھا، جب اسے اپنی پشت پر کسی کے قدموں کی جاپ سنائی دی، مگر اس نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ 10 میل دور سے ہی اپنے دشمنوں کی بو سونگھ لیتا تھا۔ حجاج ہنوز لاپرواہی سے سگار سلگا رہا تھا، جبکہ مارکو اور لوکا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے۔ غفلت انسان کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ عیسیٰ اس کے بالمقابل آ کر رکا اور لمحے بھر کے لیے سگار کے دھوئیں کے پیچھے موجود اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کاش یہ سبق تم نے اپنے بھائی عثمان کو سکھایا ہوتا تو آج وہ یہاں تمہارے ساتھ ہوتا۔ حجاج نے جواباً سگار ہونٹوں کے درمیان دبائے لاپرواہی سے کہا تو عیسیٰ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ لوکا نے اس کے تاثرات بھانپتے ہوئے گن پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں تمہیں اتنی دردناک موت دوں گا حجاج کی یاد رکھنے کے لیے تمہاری نسلیں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ اس نے جبڑے بھینجتے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں موت سے سناٹا تھا۔ میں وہ بلا ہوں عیسیٰ جس کی موت تم پر قیامت برپا کر دے گی، نیست و نابود ہو جاؤ گے تم میرے قہر سے۔ حجاج نے غصے میں جلتے سگار کو مٹھی میں مسل دیا۔ اس کی خون رنگ ہوتی آنکھیں عیسیٰ کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ میری تباہی تم نہیں لا سکتے، پوری دنیا بھی میرے مقابل لے آؤ تو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو تیار تھے۔ بڑی بات بولنے سے پہلے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اپنے بھائی کا انجام یاد کرو عیسیٰ۔ وہ طنز کے تیر چلاتے ہوئے مسکرایا۔ حجاج کے استہزائیانے کا عنصر اس کی رگوں میں زہر کی مانند پھیل گیا۔ تم نے جسے مارا وہ عثمان تھا، ہمارا بھائی۔ ایک گلٹی ابھر کر حجاج کی گردن میں معدوم ہوئی تھی۔ وہ بے ایمان تھا، اور کوئی بے ایمان حجاج یوسف زندانی کا بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پیدا ہونے والی لرزش کو چھپاتے ہوئے مشکل کہا تھا۔ ذرا نظر گھما کر اپنے ارد گرد دیکھو حجاج، یہاں کون ہے جو ایماندار ہے؟ ہم سب بے ایمانی کا دھندا کرتے ہیں۔ فاصلہ اتنا تھا کہ سردیاں بھی کم تھیں سمیٹنے کے لیے۔ وہ جبڑے بھینجتا خاموشی سے کچھ پل حجاج کو کھڑا دیکھتا گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے زخم پر نرمی سے پھونک مارتے ہوئے عیسیٰ نے کبھی مرہم رکھا تھا۔ ہم بھائی بھائی ہیں، ایک آواز حجاج کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا وجود دھماکوں کی زد میں آ گیا تھا۔ عیسیٰ قہر برساتی نظروں سے حجاج کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے مسکرایا۔ اس کے ہونٹوں کی سرد مسکراہٹ وہاں موجود لوگوں پر بہت سے راز افشاں کر گئی تھی۔ تم خلجیوں کا مسئلہ بتائی کیا ہے؟ اپنے اندر کے طوفان پر قابو پاتے ہوئے وہ اب پہلے والا حجاج دکھائی دے رہا تھا، سخت اور سرد۔ تم سالے بھونکتے بہت ہو۔ حجاج نے گردن مسلتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری۔ مگر جب کاٹنے کی باری آئے تو مگرمچھ کے آنسو دکھا کر ایموشنل ڈرامے کرنے لگتے ہو۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسنے لگا۔ جب صاف خون میں گندا خون شامل ہو جائے تو تم جیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں حجاج۔ اس کی بات پر حجاج کے ہونٹ او میں سمٹے، انداز مذاق اڑانے والا تھا، مگر عیسیٰ نے بات جاری رکھی۔ میرا باپ ٹھیک بولتا تھا۔ اس نے حجاج کے کان کے نزدیک جا کر سرگوشی میں کہا، جس خون میں ملاوٹ ہو جائے وہ خون بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کی سرگوشی میں کہی بات حجاج کے بالکل بغل میں کھڑے لوکا نے سن لی تھی۔ اس کے اعصاب تن گئے۔ دماغ کی نسوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی اور اس کا ذہن تانے بانے بننے لگا۔ مگر تم فکر مت کرو حجاج، ہم خلجیوں کو گندگی صاف کرنے کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ جو کوئی ہمارے خون میں ملاوٹ کرنے کی حماقت کرتا ہے، ہم اس کا وہ حشر کرتے ہیں کہ تاریخ بھی اسے خود میں پناہ نہیں دیتی۔ حجاج کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، جسے دیکھ کر عیسیٰ محسوس ہوا تھا۔ حجاج نے استفسار بھرے انداز میں اپنی آئی برو اچکائیں، مگر وہ چپ چاپ قدم با قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ عیسیٰ کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت و حقارت کا جہاں آباد تھا۔ اس کے من میں حجاج کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنے کی حسرت شدت سے جاگی تھی۔ لیکن کیا حجاج یوسف زندانی کو مارنا اتنا آسان تھا؟ وہ تو خود ایک بلا تھا، موت اس کی شدائی تھی اور جہنم اس کی آرامگاہ تھی۔ اسے موت کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ زندہ رہنے کی اس کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ وہ تنہا تھا، اور تنہا انسان موت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حجاج یوسف زندانی کا شاندار مینشن اس وقت رات کی تاریکی میں بھی اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہا تھا، جو اس کے ذوق اور وقار کی علامت تھی، اور اس کا مسلط فن تعمیر اس کی شان و شوکت کا ثبوت دیتی تھی۔ دیواروں اور چھتوں پر پیچیدہ نقش و نگار اور آرائشی تفصیلات اس مینشن کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔
مینشن چاروں جانب سے سبز باغات سے گھرا ہوا تھا جو غیر ملکی پودوں اور پھولوں سے آراستہ تھا، جن کی خوشبو ہوا کو معطر اور وجود کو ٹھنڈک اور تازگی کا احساس بخشتی تھی۔ تقریباً رات کے 4 بج رہے تھے جب حجاج کی گاڑی مینشن کے پورچ میں داخل ہوئی۔ لوکا نے اسے بازوؤں سے تھام کر گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ نشے میں اتنا دھت تھا کہ اپنے پیروں پر ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے حجاج کا ایک بازو اپنے کندھے پر ڈالا اور کمر سے اسے مضبوطی سے تھام کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت گھر کے تمام ملازم اپنے حصے کا کام نپٹا کر اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مینشن کا اندرونی حصہ بیرونی حصے کی طرح ہی متاثر کن تھا۔ عظیم الشان داخلی ہال فانوس اور لکڑی کے کام سے مزین تھا اور سنگ مرمر کا فرش فانوس کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ کمرے کشادہ اور قدیم فرنیچر سے بھرے ہوئے تھے جو مینشن کی دلکشی اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ دیواروں کو پینٹنگز اور ٹیپسٹریز سے مزین کیا گیا تھا۔ یہ گھر فن تعمیر اور ڈیزائن کا ایک حقیقی شاہکار تھا اور یہ واضح تھا کہ اس کی تخلیق میں کوئی خرچ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ Though I have no luck today, I know it will be over. حجاج نشے میں مسکراتے ہوئے رشین گلوکار وٹاس کا گانا گنگنا رہا تھا۔ لوکا نے چونک کر گردن ترچھی کر کے اپنے کندھے پر ڈلکتے حجاج کے وجود کو غور سے دیکھا۔ وہ تقریباً 3.25 سال سے اس کے ساتھ تھا اور اس عرصے میں پہلی بار اس نے حجاج کو کچھ گنگناتے سنا تھا۔ Even if you were wrong, I will whisper you these words. وہ اپنے ہاتھوں کو گول گول گھماتے ہوئے آہستہ آہستہ رقص کرنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں باس؟ حجاج نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ ہنوز گانا گنگناتے ہوئے مسکرا کر رقص کرتا رہا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ لڑکھڑایا لیکن پھر بھی وہ رکا نہیں۔ I believe that anyone can love. وہ ریلنگ کے سہارے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بہت سنبھل کر، آپ گر جائیں گے۔ وہ احتیاطاً آگے بڑھا کہ کہیں وہ واقعی لڑک ہی نہ جائے۔ نو، میں خود چلا جاؤں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہ منمنایا۔ اس کے منع کرنے پر لوکا وہیں رک گیا۔ حجاج گانا گنگناتے ہوئے نیند اور نشے میں جھولتا ریلنگ کو تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حجاج یوسف زندانی، دی ڈان آف رشیا۔ اس نے زور سے اپنا نام پکارا۔ خالی ہال میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ آخری سیڑھی پر رک کر پلٹا لیکن اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہیں ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ حجاج ایک کے بعد دوسری سیڑھی پر لڑکتا ہوا نیچے منہ کے بل آ کر گرا تھا جس کی وجہ سے اس کا ماتھا اور ناک سنگ مرمر کے فرش پر زور سے ٹکرایا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اندھیرا سا دکھائی دیا۔ او گوڈ، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے بہت احتیاط سے حجاج کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ اپنا دایاں بازو پکڑ کر درد سے کراہ رہا تھا۔ بس ثابت ہوا کہ انسان دوسرے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب کی نظروں میں اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ہوتا ہے۔ اس تکبر نے ہی ایک فرشتے کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لوکا نے فوراً انٹرکام پر گارڈ کو اندر بلایا تھا۔ وہ دونوں سے سہارا دیتے ہوئے واپس گاڑی میں ہاسپٹل لے جانے کے لیے منتقل کرنے لگے۔ آئی مس یو موم، کاش آپ زندہ ہوتی، وہ نشے میں منمنایا۔ اس کا سر لوکا کی گود میں رکھا تھا۔ اس نے حجاج کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھ کے کنارے پر آنسو کے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ حجاج اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا۔ ایسی کوئی رات نہیں تھی جب وہ اپنی ماں کو بنا یاد کیے سو جاتا۔ وہ ممتا سے محروم بھٹکا ہوا شخص تھا جس نے اپنی محرومیوں کو اپنے برے کاموں کی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ لوکا آنکھیں سکوڑ کر کچھ پل اس کو دیکھتا رہا۔ آئی بلیو اینڈ نو ورڈز آر نیڈڈ۔ بازو میں شدید درد کی ٹیسے اٹھنے کے باوجود وہ گانا گا رہا تھا۔ لوکا نے وائرلیس پر شوفر کو گاڑی جلدی چلانے کی تاکید کی اور پھر کھڑکی کے باہر سنسان سڑک کو عجیب انداز میں گھورنے لگا۔ یہ مشکل تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی ایک بھی دن بنا کسی مصیبت کے گزر جاتا۔ ان کی زندگی میں آنے والی ہر نئی صبح نئے مسئلوں کے ساتھ ان کے دروازے پر دستک دیتی تھی۔ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں سکون کہیں نہیں تھا، یا شاید وہ جس دنیا سے منسلک تھے وہاں سکون جیسی قیمتی چیز وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ عیسیٰ سوئمنگ پول کی دیوار سے دونوں ہاتھ اور پشت ٹکائے آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا۔ پول کے باہر تھوڑے فاصلے پر 2 گارڈز اسلحہ لیے کھڑے ہوئے تھے۔ صاف شفاف پانی اس کے انگ انگ کو تسکین کا احساس دے رہا تھا۔ ارد گرد دور تک پھیلا ہرا سبزہ دن کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اطراف میں کھجور کے درخت اور پودوں کی بہار تھی۔ وہ ماسکو سے باہر کنٹری سائڈ میں واقع اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا اور یہ منظر اس وقت وجود کو مزید آرام و سکون کا احساس دے رہا تھا، ورنہ جب سے عثمان کا قتل ہوا تھا اس کا ذہن بہت سی سوچوں کا عامہ جگہ بنا ہوا تھا۔ سوچ کی الجھنوں پر گہرے بادل چھانے لگے اور وہ سالوں کا سفر طے کرتا تاریخ خلا میں پہنچ گیا۔ اس خلا کی تاریکی میں اسے ایک کمرہ دکھائی دیا جس کا دروازہ بھرا ہوا تھا۔ وہ بنا کسی آہٹ کے اس کمرے تک گیا۔ ادھ کھلے دروازے سے نکلتی روشنی باہر فرش پر گر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس کام سے یہاں آیا تھا۔
اندر سے دو لوگوں کے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چپکے سے ادکھلے دروازے سے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو ڈینی اور ماریا کسی بات پر بری طرح سے بحث کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ کھڑا دروازے کی اوٹ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی تمہارے اندر کی نفرت ختم نہیں ہوئی ڈینی؟ جب ڈیڈ یہ دشمنی سالوں پہلے دفنا چکے ہیں تو تم کون ہوتے ہو فاصلے پیدا کرنے والے؟ وہ غصے میں بولی۔ ڈیڈ نے ان کم نسل زندانیوں کو معاف کر دیا ہوگا ماریا، لیکن میں انہیں آخری سانس تک معاف نہیں کروں گا، انہوں نے بھی زہرخند لہجے میں جواب دیا۔ تم جن کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اب میری فیملی ہے، میرے خون میں ان کا خون شامل ہے، اور اگر تم نے میری فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا ڈینی، سمجھے تم؟ اچھا ہوا مجھے تمہارے ارادوں کی بھنک پڑ گئی، میں ڈیڈ کے سامنے تمہیں ایکسپوز کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگیں کہ اچانک ڈینی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زمین کی جانب دھکیل دیا۔ اس اچانک حملے کے لیے ان کا ذہن تیار نہیں تھا، وہ غش کھا کر زمین پر گر گئیں۔ صحیح کہا، خون میں ملاوٹ تو ہو گئی ہے، وہ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے غرایا۔ گندے خون کی ملاوٹ، انہوں نے ماریا کا گلا گھونٹتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا۔ ڈینی، آکسیجن کی زیادتی کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے لگا۔ ماریا نے ان کا کالر دبوچا۔ لیکن آج میں یہ گندگی صاف کر دوں گا، ماریا خلجی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہاتھ اور مکے ان کے چہرے پر برسائے، مگر ڈینی کو فرق نہیں پڑا۔ جس خون میں ملاوٹ ہو جائے وہ خون بیکار ہو جاتا ہے۔ وحشیانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ان کی گرفت ماریا خلجی کی گردن پر مزید سخت ہوئی۔ ماریا خلجی مسلسل مزاحمت کرتی رہیں، مگر ڈینی کے دیو قامت وجود کے سامنے ان کا نازک سا وجود بہت کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے مسلسل مزاحمت کرتے ہاتھ لمحہ در لمحہ نرم پڑنے لگے، ان کا مچھلی کی طرح پھڑپڑاتا وجود ساکت ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے خوبصورت شہد رنگ آنکھوں کا نور بجھ گیا۔ وہیں زمین پر پنجوں کے بل بیٹھے ڈینی نے کوٹ کے اندر والی پاکٹ سے رومال نکال کر ماتھے پر موجود پسینہ خشک کیا، اور کچھ دیر یوں ہی خالی نگاہوں سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ ماریا کی کھلی آنکھوں میں ان کا بے رحم عکس انہیں ملامت کر رہا تھا، مگر وہ نفرت کے سفر میں اتنا آگے نکل آئے تھے کہ ضمیر کی آواز بہت پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری جانب اس کھلے دروازے سے جھانکتی ان نیلی آنکھوں میں بہت سے تاثر ابھرے تھے جب اس نے اپنے باپ کو ماریا خلجی کی لاش پنکھے سے لٹکاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس پل میں عیسیٰ خلجی کی معصومیت رخصت ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی محبت میں فرق آ گیا تھا۔ اندر کہیں کسی کونے میں وحشت نے سر اٹھایا تھا، اور اس روز عیسیٰ وہ نہیں رہا تھا جسے اپنے باپ کی بہن سے محبت تھی، وہ بدل گیا تھا۔ زندانیوں سے وابستہ تمام جذبات بدل گئے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھا جب لورا کی ہیلز کی ٹک ٹک نے عیسیٰ کے خیالوں میں خلل پیدا کیا۔ اچانک کمرے کا کھلا دروازہ کسی نے مقفل کر دیا، اور اس کا وجود تاریکی میں ڈوب گیا۔ سنہرے بالوں والی لمبی سی لڑکی جس نے سفید شرٹ اور سیاہ اسکرٹ پہن رکھی تھی جو گھٹنے سے کافی اوپر ہی ختم ہو جاتی تھی، ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ اپنی سیاہ لمبی ہیلز پر چلتی سوئمنگ پول کے گرد قطار میں رکھی بینچز کے پاس آ کر رک گئی۔ ٹرے پاس رکھی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس اٹھایا اور عیسیٰ کے پاس پنجوں کے بل جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ والہانہ انداز میں اس کے چہرے پر جھکی مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر اس کی جانب پلٹا۔ اب دونوں کا رخ آمنے سامنے تھا۔ اس نے جوس کا گلاس عیسیٰ کی جانب مسکرا کر بڑھایا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے اپنی نظر ایک بار بھی اس کے میک اپ سے سجے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ عیسیٰ کی نیلی آنکھوں میں اس کے سیاہ ارادے صاف جھلک رہے تھے۔ اس نے لورا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کھینچا ہی تھا کہ عین اسی وقت ڈیوڈ پول ایریا میں داخل ہوا، اور عیسیٰ کو مصروف دیکھ کر فوراً نظریں جھکاتے ہوئے اس کی جانب سے اشارے کا منتظر وہیں اپنی جگہ پر رک گیا۔ عیسیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے ڈیوڈ کو نزدیک آنے کو کہا اور سوئمنگ پول کے اسٹیپس کی جانب بڑھ گیا۔ لورا نے آگے بڑھ کر اسے باتھ روب پہنایا اور سگار جلا کر اس کی جانب بڑھایا۔ کیا ہوا ڈیوڈ؟ اس نے ڈیوڈ کے تنے ہوئے اعصاب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے واقعے کی پوری چھان بین کر لی ہے۔ ڈیوڈ کی بات پر اس کا کش بھرتا ہاتھ تھم گیا۔ اس نے سگار واپس لورا کو تھماتے ہوئے اسے ان دونوں کو تنہا چھوڑنے کا حکم دیا۔ عثمان بے قصور تھا، اس نے ڈرگز کی چوری نہیں کی تھی۔ لورا کے اندر جاتے ہی ڈیوڈ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ عیسیٰ کی طرف کرتے ہوئے کہا، یہ اس رات کی فوٹیج ہے جس دن ڈرگز کی ڈیلیوری کرنی تھی۔ 12:28 پر عثمان لوکیشن سے نکل چکا تھا۔ تب تک سب کچھ ٹھیک تھا، تمام سیمپلز مکمل تھے۔ وہ اسکرین پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے عیسیٰ کو بتا رہا تھا۔ آگے کی فوٹیج کہاں ہے؟ ویڈیو چلتے چلتے اچانک رک گئی تھی۔ آگے کی فوٹیج ہے ہی نہیں، کیونکہ جو بھی اس رات عثمان کے جانے کے بعد وہاں آیا تھا اس نے تمام کیمروں کو ہیک کر لیا اور پھر انہیں بند کر دیا، جس کی وجہ سے آگے کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہو سکا۔
اس نے کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے، یہ سترلکا بار کی رات کے ٹھیک 1 بجے کی فوٹیج ہے۔ یہ بار اس لوکیشن سے آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے۔ اس کا مطلب جب ڈرگس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تب عثمان سترلکا بار میں موجود تھا۔ ڈیوڈ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتے ہوئے سنجیدگی سے عیسیٰ کی جانب دیکھا۔ اس نے جان بوجھ کر میرے بھائی کو ٹریپ کیا ڈیوڈ، عیسیٰ نے مٹھی بھینجتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ٹیٹو سے بھرے ہاتھوں کی نسیں ابڑنے لگیں اور اس کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ بالکل، عثمان کو ٹریپ کیا گیا تھا۔ ڈیوڈ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط کیا ہے اس نے، بہت غلط۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولا، آگے کے لیے کیا آرڈرز ہیں؟ ڈیوڈ، آج کے بعد حجاج سانس بھی لے تو اس کی اپڈیٹ مجھے چاہیے۔ اسے میں آسان موت نہیں دوں گا، اس کی موت تاریخ کی سب سے دردناک موت ہوگی۔ وہ دور آسمان پر ڈوبتے ہوئے سورج کو بغور دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا، نفرت کی جنگ وہ واحد جنگ ہے جس میں کسی کو ہرا کر بھی کوئی جیت نہیں سکا ہے۔ یہ ہار محض ضمیر کی نہیں، پوری انسانیت کی ہوتی ہے۔ سورج کی شعاعیں آسمان پر پوری طرح سے پھیل چکی تھیں اور ایک نئے دن کا آغاز ہوا تھا۔ حجاج لاپرواہی سے ایک ہاتھ کرسی کی پشت پر ٹکائے ڈاکٹر کے روم میں بیٹھا سگار پھونک رہا تھا۔ دائیں جانب کرسی پر لوکا براجمان تھا اور باقی کے گارڈز روم کے باہر اس کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر نے ایکس رے سے نظر ہٹا کر ایک ناپسندیدہ سی نگاہ سامنے لاپرواہی سے بیٹھے حجاج پر ڈالی، پھر بیزاری سے سر جھٹک کر رخ لوکا کی جانب کیا۔ سب ٹھیک ہے ڈاکٹر، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ لوکا کے انداز میں فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ جی گھبرانے کی بات نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، بس مسلز میں چوٹ لگی ہے۔ فزیو تھراپی سے بہت جلد درد بھی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایکس رے شیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مجبوراً مسکرا کر کہا اور ساتھ میں کچھ پرسکرپشن لکھنے لگے۔ حجاج جب بھی ان کی ناک پر ٹکے چشمے کو دیکھتا تو ضبط سے آنکھیں بند کر لیتا۔ اس کا دل کرتا کہ اس کی پکوڑے جیسی ناک کو ایک مکے میں شہید کر دے، مگر ہر بار وہ اپنے مرحوم باپ کے لحاظ میں خود پر ضبط کر جاتا۔ اس کے چہرے پر بیزاری صاف عیاں تھی۔ وہ پچھلے چند گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی نہیں سو سکا تھا اور اب وہ مزید اس گھٹن زدہ کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے وہ اٹھا اور سگار ہونٹوں کے درمیان دباتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے پر ڈاکٹر نے اندر ہی اندر شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہ حجاج کو خاص پسند نہیں کرتے تھے، مگر ان کا فیملی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے خاموشی سے اس کی موجودگی کو برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی، ورنہ دوسری صورت انہیں بھاری قیمت چکانی پڑتی جو وہ فی الحال افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ حجاج صرف شکل و صورت سے اپنے باپ جیسا ہے، لیکن اگر وہ یوسف علی زندانی سے ان کی جوانی میں مل لیتے تو یقیناً اپنی رائے بدل لیتے۔ وہ صرف شکل و صورت سے ہی نہیں بلکہ عادتوں کے لحاظ سے بھی اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔ انہوں نے اسے پیچھے سے دیکھتے ہوئے کرتے سر کو نفی میں ہلایا اور دوبارہ پرسکرپشن لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ صبح صبح کا وقت تھا اور اس وقت کوریڈور میں زیادہ لوگ موجود نہیں تھے۔ وہ باہر کی سمت جانے لگا تو گارڈز بھی اس کے پیچھے آنے لگے، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ وہ راہداری کے سرے پر بایاں ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرنے لگا۔ سگار اس کے ہونٹوں کے درمیان تھا۔ وہ جیسے ہی دوبارہ اندر کی جانب پلٹا، کوئی بہت زور سے حجاج سے ٹکرایا تھا۔ درد کے مارے اس کے پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ تمہیں کم دکھائی دیتا ہے؟ دیکھ نہیں رہی ایک شخص کھڑا ہوا ہے یہاں؟ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ غلطی میری نہیں، آپ کی ہے۔ آپ کیوں بیچ راستے میں کھڑے ہیں؟ سائڈ میں ہٹ کر نہیں کھڑے ہو سکتے؟ آلف جھک کر زمین پر گرا اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے غصے سے بولی، جس کی اسکرین پر گرنے کی وجہ سے کریک پڑ گیا تھا۔ بات پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھا تم جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائی ہو۔ آلف کی ڈٹائی پر اسے شدید غصہ آیا۔ اچھا، اس حساب سے تو بڑے بیوقوف ہوئے آپ، وہ مصنوعی تعصب سے بولی۔ جب آپ نے دیکھ لیا تھا کہ میں جان بوجھ کر آپ سے ٹکرانے والی ہوں تو آپ نے مجھے کیوں خود سے ٹکرانے کا یہ عظیم اعزاز بخشا؟ اگر راستہ چھوڑ کر سائڈ میں کھڑے ہو جاتے تو قیامت تو نہیں آ جاتی نا؟ وہ اس بات سے بالکل انجان کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے اپنی دھن میں اس کو کھڑی کھوٹی سنائی جا رہی تھی۔ حجاج نے لمحے بھر کے لیے رک کر سامنے کھڑی لڑکی کو سر سے پاؤں تک ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی جینس پر سفید رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی اور بالوں کو ہائی پونی ٹیل کی شکل میں باندھا ہوا تھا۔ نفاست سے تراشے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر حجاج کی نظریں آلف کی آنکھوں پر ٹھہر گئیں۔ اسے اپنا مضبوط سراپا دھواں دھواں ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں کو دیکھتا گیا۔ وہ سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں ان آنکھوں کو پہچان گیا تھا۔ بے ساختہ اسے وہ رات یاد آئی جب حجاج نے ان آنکھوں کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی میں، اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں، وہ ان آنکھوں کو دیکھ کر مبہوت ہوا تھا، اور آج ایک بار پھر دن کے اجالے میں وہ ان آنکھوں کو دیکھ کر مبہوت ہو رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت سی عورتوں سے ملا تھا،
ہزاروں لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلاتی تھیں، مگر ان میں سے کسی کی بھی آنکھیں ایسی نہیں تھیں جیسی آلف داؤد ابراہیم کی تھیں۔ سنہرے رنگ کی آنکھیں، سورج کی کرنوں جیسی روشن، سونے سے بھی زیادہ چمکدار، اور اس پر موجود سیاہ گھنگور پلکیں انہیں مزید پرکشش بناتی تھیں۔ کیا ہوا مسٹر، بولتی بند ہو گئی؟ آلف کی آواز پر وہ ایک دم چونکا، اسے اپنی بے باکی پر حیرت ہوئی۔ حجاج نے اس بار آنکھیں سکوڑ کر آلف کو دیکھا، اور اس لمحے کا سارا سحر سیکنڈز میں زائل ہو گیا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ حجاج ایک قدم قریب آیا۔ آپ بھی نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ آلف نے لفظ میں پر زور دیتے ہوئے انگلی کا رخ اپنی جانب کیا۔ حجاج اس کے انداز پر بوکھلا کر رہ گیا۔ آج تک کسی نے بھی اس سے اس طرح بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی، پھر یہ کون تھی جو اس کی ہر بات کا دلیری سے جواب دے رہی تھی، وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی کے انداز میں؟ خیر وہ جو بھی تھی یقیناً اس کی شخصیت سے انجان تھی، ورنہ اتنی بڑی حماقت کوئی بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ باس، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا لوکا نے مداخلت کی۔ حجاج نے ضبط سے ایک نظر لوکا کو اور پھر آلف کو دیکھا، جو پہلے ہی دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اس کے چہرے پر آئے تاثرات سمجھتے ہوئے لوکا نے آلف سے فوراً سوال کیا۔ حجاج نے ضبط سے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ میرا نام آلف داؤد ابراہیم ہے اور میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ اس نے شانے اچکا کر حجاج کی پشت کو گھورتے ہوئے تھوڑا زور سے کہا تاکہ وہ اچھے سے سن لے، اور میں حجاج یوسف زندانی ہوں۔ وہ آہستگی سے گھوما، سگار کے دھوئیں کو لبوں سے آزاد کرتے ہوئے اس نے آلف کے چہرے کے بدلتے تاثرات بہت فرصت سے دیکھے تھے، یوں جیسے وقت کی رفتار دھیمی ہو گئی ہو۔ حجاج یوسف زندانی؟ آلف شوق کے عالم میں بڑبڑائی۔ اس کے تعارف میں اس کا نام ہی کافی تھا، اور یہ نام وہ بہت بار نیوز چینلز پر سن چکی تھی۔ یس میڈم، حجاج یوسف زندانی، لوکا نے جواباً کہا۔ آلف کی آنکھوں کی پتلیوں پر وہ رات کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ اس رات آلف بھی وہاں موجود تھی، جب حجاج اور عیسیٰ کی گینگ کے لوگ ایک دوسرے پر اندھا دھند فائر کر رہے تھے۔ اسے بے ساختہ وہ دردناک پل یاد آئے اور اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ آج سے میں آپ کو اپنی خدمت پر مامور کرتا ہوں۔ وہ آلف کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ ایکسکیوز می، آپ مجھے اس طرح سے آرڈر نہیں دے سکتے، آلف نے فوراً اپنی ہڑبڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ مزید ایک قدم آگے آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ برہمی سے بولی۔ اگر تم نے اپنی بک بک بند نہیں کی تو میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر دوں گا، آئی پرومس۔ اس حالت میں بھی میرا نشانہ نہیں چکے گا۔ حجاج نے پٹی میں لپٹے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ آلف کے تو جیسے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی وہ راہداری عبور کر کے جا چکا تھا۔ لوکا اور باقی گارڈز نے بھی اس کی تقلید کی تھی، اور پیچھے آلف سناٹے میں رہ گئی تھی۔ انتہائی بدتمیز اور گھمنڈی انسان ہے یہ۔ وہ اندر ہی اندر اسے ملامت کرتی مرے مرے سے انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے کوریڈور کے دوسرے سرے پر موجود ریسیپشن تک گئی اور وہاں کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آلف، یہ ہینڈسم نوجوان کون تھا جس سے تم بحث کر رہی تھی؟ جینا نے آلف کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر استفسار کیا، جو وہاں ایک ریسیپشنسٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ ہینڈسم تو نہیں تھا، موت کا فرشتہ تھا۔ وہ جینا کی بات پر بھپر گئی۔ ایسے تو مت کہو، اچھا خاصا ہینڈسم تھا یار، اور پرسنالٹی سے بھی جنٹل مین لگ رہا تھا۔ تم خواہ ہی ہر کسی سے بحث کرنے لگتی ہو۔ ویسے کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ کہہ نہیں رہا تھا، باقاعدہ آرڈر کر رہا تھا کہ میں بذات خود اس کی فزیو تھراپی کے سیشنز کراؤں۔ وہ مزید سڑ کر بولی۔ یار آلف، اتنا ہینڈسم بندہ تم سے فزیو تھراپی کروانا چاہتا ہے اور تم اس سے بحث کر رہی تھی؟ قسم سے گدھی ہو تم۔ جینا کو آلف کی بے وقوفی پر ماتم کرنے کا دل کیا۔ ویسے وہ تھا کون؟ نام نہیں بتایا اس نے؟ ہاں بتایا نا۔ سچی؟ بتاؤ نا پھر کون تھا وہ؟ جینا کی آنکھیں پرجوشی سے مزید چمک اٹھیں۔ حجاج یوسف زندانی کو جانتی ہو؟ وہ سراپے سوال بن گئی۔ اسے کون نہیں جانتا، آئے دن پیپرز میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ چھپتا رہتا ہے۔ رشیا کا ڈون ہے نا وہ۔ جینا فائل کے صفحات پلٹتی سرسری سے انداز میں بولی۔ واقعی اس کا تعارف لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ آلف نے اندر ہی اندر تبصرہ کیا۔ یہ ہینڈسم بندہ وہی رشین ڈان تھا۔ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے اس نے ریسیپشن ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہیں؟ کیا؟ کہاں؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اسے لگا شاید آلف مذاق کر رہی ہے۔ وہیں جو تم نے سنا ڈفر، وہ بنا پلٹے زور سے بولی۔ خالی راہداری میں اس کی آواز گونجی تھی۔ لگتا ہے آلف کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔
وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ حجاج اپنے کمرے میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نہ جانے کن خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں طے شدہ ایک خط تھا، مگر اس کے ذہن میں خیالوں کی ایک الگ ہی دنیا بات تھی۔ کمرے سے ملائکہ ٹیرس کا سلائڈنگ ڈور کھلا ہوا تھا، جس میں سے آتی ٹھنڈی ہوا کمرے میں چکرا رہی تھی۔ ذہن کے خالی پردوں پر بس عارف کی غصے سے گھرتی سنہری آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے سوچتے ہوئے حجاج کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ جب وہ مسکراتا تھا تو اس کے دائیں گال پر گڑھا نمایاں ہوتا تھا، جو اسے سخت ناپسند تھا، اس لیے وہ مسکرانے سے اکثر گریز کرتا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل دروازے پر پڑتی مسلسل دستک سے ٹوٹا تھا۔ کم ان، اس نے جھنجھلا کر بلند آواز میں کہا تو لوکا اور اس کے پیچھے بٹلر سرونگ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بریک فاسٹ کر لیں باس، اس کے بعد آپ کو دوائی بھی لینی ہے۔ لوکا کے اشارے پر بٹلر نے ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات سجانا شروع کر دیے۔ وہ جو لڑکی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ حجاج نے بستر سے اٹھتے ہوئے ماتھے کو چھوتے استفسار کیا۔ عالف داؤد ابراہیم، لوکا نے فوراً جواب دیا۔ ہاں عالف، وہ نہیں آئی؟ وہ لوکا سے نظریں ملائے بغیر کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کاؤچ تک آیا اور ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ الٹے ہاتھ سے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے حجاج نے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا تو لوکا نے خاموشی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ حجاج کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے۔ غصے سے ماتھے کو مسلتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ مجھے دوپہر تک وہ یہاں چاہیے، اس نے ٹھنڈی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی باس۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا کمرے سے فوراً نکل گیا۔ آج تک کسی نے اس کی حکم عدولی نہیں کی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کون تھا وہ نہیں آئی تھی۔ یہ بات حجاج کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ کیوں اس معمولی لڑکی میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اگر وہ اس میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا تو پھر یہ بات تو طے تھی کہ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ کایا اور عالف اس وقت تورسکایا اسٹریٹ پر ونڈو شاپنگ کر رہے تھے۔ تورسکایا اسٹریٹ ماسکو کی سب سے شاندار سڑکوں میں سے ایک تھی۔ یہ تاریخ اور ثقافت سے بھرپور ایک پرمشتاق سڑک تھی، جس پر شہر کی کچھ سب سے ممتاز دکانیں، ریستوران اور ہوٹلز موجود تھے۔ اس سڑک پر دلکش تعمیریں بھی پائی جاتی تھیں، جو کلاسک روسی تصامیم سے لے کر ماڈرن اسکائی اسکریپر تک کے مختلف اندازوں پر مشتمل تھیں۔ تورسکایا اسٹریٹ کا دل پوشکن اسکوائر تھا، جو مقامیوں اور سیاحوں کے لیے ایک مقبول ملاقات کی جگہ تھی۔ کایا کے قدم چلتے چلتے ایک دم سست ہوئے۔ کیا؟ عالف کی بات پر اسے زبردست قسم کا شوق لگا تھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا کہ آج سے میں اس کی فزیو تھراپسٹ ہوں۔ بڑا آیا، ہاں؟ عالف نے پاپ کارن کھاتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ عالف؟ کایا کے پکارنے پر عالف نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ رشیا کا ڈان ہے۔ کایا کو اس کی لاپرواہی پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ ہاں تو اب کیا چلی جاؤں اس کے حکم کی تکمیل کرنے؟ وہ مزید سچ ہوئی۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ عالف لمحے بھر کے لیے جیسے خاموش ہو گئی تھی۔ کیا واقعی اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کایا نے اس کو خاموش پا کر بھنوے اچکاتے ہوئے ایک بار پھر استفسار کیا تو عالف سڑک کے کنارے زمین پر بیٹھ گئی۔ کایا نے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھی تو وہ بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ عجیب نظروں سے دونوں کو زمین پر بیٹھا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اب میں کیا کروں گی کایا؟ صحیح معنوں میں اب جا کر عالف کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ جسے وہ معمولی سی بات سمجھ رہی تھی، در حقیقت وہ اتنی بھی معمولی بات نہیں تھی۔ اب تم جاؤ اور اس کے حکم کی تعمیل کرو، اور کیا؟ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے مشورہ دیا تو عالف نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا اور زور سے اس کے ہاتھ پر ٹہوکا مارا۔ ارے مجھے کیوں مار رہی ہو؟ میں نے کہا تو ترم خان بن کر اس سے بحث کرنے کے لیے، اس نے ہاتھ مسلتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا اس کا تعلق مافیا سے ہوگا، وہ دبا دبا سا چلائی۔ ہاں تو منہ پھاڑ کر بک بک کرنے سے پہلے بندہ سامنے والے کا حسب و نسب جان لیتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے پاپ کارن کے دانے منہ میں ڈالنے لگی۔ مجھے کیا اسے اپنا خصم بنانا تھا جو پہلے اس کا حسب نسب معلوم کرتی؟ نہیں مطلب بات کرنے کے لیے اتنی چھان بین کون کرتا ہے بتاؤ بھلا؟ اس نے ہتھیلی سے سر پیٹا۔ واٹ بنانا تھا؟ کایا نے اسے عجیب سے انداز میں دیکھا۔ خصم؟ عالف نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ خصم کون سی بلا ہے؟ ارے پاکستان میں شوہر کو خصم کہتے ہیں، تمہیں کیسے پتا؟ کایا نے مستبصرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آکسفورڈ میں میری ایک پاکستانی لڑکی سے دوستی ہو گئی تھی، اسی سے سیکھا تھا بس۔ عالف نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور کایا نے زور سے جھرجھری لی۔ واہ، آکسفورڈ بھی کیسے کیسے لوگوں کو ایڈمیشن دے دیتی ہے۔ عالف نے اسے گھورا تو اس نے جھجک کر بات بدل دی۔ اچھا ویسے یہ حجاج یوسف زندانی دکھنے میں کیسا ہے؟ ہینڈسم ہے؟ ہاں ہے تو بلا کا ہینڈسم۔
आलिफ ने एकदम खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। हाय आलिफ, सच्ची? आलिफ ने उसे घूर कर देखा तो उसने पहलू बदला। अच्छा पहले तो तुम यहाँ से उठो वरना लोग हमें मांगने वाली समझेंगे। वो हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई तो आलिफ भी कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हो गई। समझने की क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे ही मांगने वाली लगती हो, इसने इतने आराम से कहा कि काया को सुनाई नहीं दिया। मेरा तुम्हें मशवरा है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो और मेरे घर आ जाओ। बात पुरानी हो जाएगी तो वो भी भूल जाएगा। वैसे भी वो कोई छोटा मोटा आम शख्स तो है नहीं, उसके पास करने के लिए और बहुत से काम होंगे। उसकी बात पर आलिफ ने कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिला दिया और उसके पीछे पीछे एक शॉप में दाखिल हो गई। हज्जाज 5 स्टार होटल के कैसनियों में मौजूद ताश खेल रहा था। बड़ी सी मेज़ के गिर्द 4 कुर्सियां रखी हुई थीं और वो सरबराही कुर्सी से टेक लगाए बैठा था। उसने स्याह डिनर का फॉर्मल सूट पहना हुआ था और बालों को करीने से सेट कर रखे थे। वो घड़ी नहीं पहनता था क्योंकि उसे वक्त के हिसाब से चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वक्त का हिसाब वो अपनी मर्ज़ी से रखता था क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था। हज्जाज सिगार होंठों के दरमियान दबाए बड़ी महारत से एक के बाद एक पत्ते फेंक रहा था। जिस कार्ड को छूता वो अपना रंग बदल लेता। वो इस खेल में माहिर था। हर बार ना जाने कैसे वो बड़ी आसानी से हर बाजी जीत लेता था। हर बार तुम कैसे जीत जाते हो? दाईं कुर्सी पर बैठे उधेड़ उम्र एलेक्स नामी शख्स ने बेजारी से सवाल किया, जो उसे गैर कानूनी असला सप्लाई करता था और इस तरह के दूसरे गैर कानूनी कामों में भी हज्जाज के साथ मुलव्विस था। उसके इस्तफसार पर हज्जाज खुलकर मुस्कुराया था। चाहे ताश का खेल हो या ज़िंदगी और मौत की बाजी, जीत उसकी ही थी। शायद जीतने के लिए ही उसे बनाया गया था। उलझन की वजह से हज्जाज ने दाएं हाथ पर बंदी पट्टी उतार दी थी, लेकिन दर्द अब भी हो रहा था। सिगार ऐश ट्रे में रगड़ते हुए इसने हाथ बढ़ाकर वाइन का गिलास उठाना चाहा, लेकिन दर्द की वजह से उठा नहीं सका। एक सेकंड के लिए उसका जहन उन सुनहरी आंखों में उलझा था। आज उसे आलिफ से मिले पूरे 48 घंटे मुकम्मल हो गए थे और इन 48 घंटों में वो एक पल के लिए भी हज्जाज की सोचों से ओझल नहीं हुई थी। वो पूरे इन्हमाक से आलिफ के ख्यालों में उलझा हुआ था जब लूका ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कुछ कहा और हज्जाज के तासुरात यकसर बदल गए। वो ताश के पत्तों को टेबल पर उछालता तूफान की तरह कैसेनियो से निकला था। उसका गुस्सा देखकर लूका भी उसके पीछे दौड़ा था। लगभग 40 मिनट बाद 3 स्याह रंग की गाड़ियाँ सड़क के किनारे आइसक्रीम पार्लर के बाहर मौजूद थीं। एवरीथिंग इज़ क्लियर, यू कैन कम आउट। गार्ड ने वायरलेस पर लूका को आगाह करते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। हज्जाज ने कोट का बटन मकफिल करते हुए गाड़ी से बाहर कदम रखा और नज़र उठाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। उसकी आमद ने वहाँ मौजूद सबकी तवज्जो हासिल कर ली थी। पास खड़े दूसरे गार्ड ने आगे बढ़कर आइसक्रीम पार्लर का दरवाज़ा खोला। हज्जाज आंखों से स्याह चश्मा हटाते हुए पार्लर के अंदर दाखिल हुआ। एक पल के लिए पूरे हॉल में सुकूत तारी हो गई थी। वहाँ बैठे तकरीबन सभी लोग उसे तजस्सुस से देख रहे थे। हज्जाज यूसुफ ज़ंदानी की रौबदार शख्सियत देखकर कैश काउंटर के पीछे खड़ी काया का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। वो ख़तरनाक हद तक हैंडसम था। उसने अंदर दाखिल होते ही एक तायराना निगाह पूरे हॉल में डाली थी। वो हमेशा की तरह अपनी मखसूस टेबल पर बैठी स्ट्रॉबेरी स्मूथी पी रही थी। कानों में हैंडफ्री डाले हुए थे और नज़र अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जमी हुई थी। हज्जाज की जानिब आलिफ की पुश्त थी, इसलिए वो इसे देख नहीं सकती थी, मगर हज्जाज ने उसे पीछे से देख कर ही पहचान लिया था। वो आहिस्तगी से शाहाना अंदाज में चलते उसकी टेबल तक गया और कुछ फासले पर रुक गया। आलिफ ने चौंक कर अपने सर पर खड़े मजबूत जिसामत और लंबे कद काट के मालिक इस शख्स को देखा। उस शख्स को नज़र उठाकर देखा था। धुआं होती नज़रें और लबों से लगा स्मूथी का गिलास वहीं मुंजमद हो गया और वो बिना पलके झपकाए चंद सेकंड शौक में उसे देखती चली गई। आलिफ को लगा था वो इसे भूल जाएगा, मगर ये तो मौत के फरिश्ते की तरह यहाँ इसके सामने इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए खड़ा था। उसके धुआंधार गुलाबी चेहरे पर बिखरे नरम गरम से तासुरात देखकर हज्जाज के माथे के बल ढीले हुए, निगाहों में नरमी सी उभरी और गुस्से का उबाल ठंडा हुआ। चंद सेकंड्स वो इसी तरह खड़ा रहा। आलिफ की सुनहरी आंखों को अपने वजूद का तवाफ़ करता देख हज्जाज एक पल के लिए तजब्जुब का शिकार हुआ था। इस पूरे कराहे अर्ज़ पर आलिफ वो वाहिद इंसान थी जो इसे नर्वस कर सकती थी, मगर आलिफ का साबका रवैया याद आते ही हज्जाज ने चेहरे को दोबारा बरहम बना लिया, पेशानी की सलवटें वापस ले आया और एक सर्द आफ फिज़ा के स्पुर्द की और आंखें सिकोड़ कर उसके सुर्ख सभी चेहरे को घूरने लगा। इसे खुद को घूरता हुआ पाकर आलिफ ने हलक में फंसा हुआ घूंट बमुश्किल अंदर उतारा। ऐसा करते हुए हज्जाज को वो बहुत मासूम लगी थी, मगर इसने अपने चेहरे पर मौजूद बर्फीले तासुरात ज़ायल नहीं होने दिए। वह हनूस इसे सर्दमोहरी से घूरता रहा था। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि अगर तुम अपनी दोस्त के घर छुप कर बैठ जाओगी तो हज्जाज यूसुफ ज़ंदानी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा? उसने आलिफ पर झुकते हुए सख्ती से सरगोशी की।
تم اگر پاتال میں بھی چھپ جاتی تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالتا۔ اسے خود پر جھکتا دیکھ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کرسی سے جا لگی تھی۔ دیکھیے میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، اس لیے پلیز میری جان چھوڑ دیں، وہ اپنا لہجہ ہموار رکھتے ہوئے بولی۔ اس کا جواب سن کر حجاج کے ماتھے پر مزید بل پڑے۔ مجھے تمہاری جان میں کوئی دلچسپی نہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو، اس نے بلا تاخیر کے اپنا مدعا بیان کیا۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں تمہاری مدد کروں، اس نے دو ٹوک انداز میں انکار کیا۔ میں شریف نہیں ہوں مگر پھر بھی تمہاری خاطر شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، وہ کثرتی بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے سیدھا ہوا۔ آپ کی ڈکشنری میں شرافت کی ڈیفینیشن یہ ہے؟ وہ تنزیہ بولی۔ میں نے باس کو بارگیننگ کرتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے، پیچھے دروازے کے پاس کھڑے گارڈ نے لوکا کے کان میں آرام سے سرگوشی کی۔ محبت میں انسان بہت کچھ کرتا ہے، باس تو صرف بارگیننگ کر رہے ہیں۔ جواباً لوکا نے خاموشی سے محض کندھے اچکائے۔ اگر تم چپ چاپ نہیں چلی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، اس نے بایاں بازو ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے جھک کر اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ کیا کہا؟ عالف کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اب کی بار حجاج نے ایک ایک لفظ کو اپنے گمبھیر لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ عالف کے چہرے پر برہمی کے تاثرات ابھرے۔ میں تمہیں یہ موقع ہرگز نہیں دوں گی، وہ ناگواری سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور اسے غصے سے گھورنے لگی۔ تم کیا مجھے اٹھا کر لے کر جاؤ گے؟ اس کی پھولی ہوئی ناک اور سرخ چہرہ دیکھ کر حجاج کے گار پر گڑا ابھرا۔ اس نے سوالیہ انداز میں بھنویں اچکائیں۔ میرے پاس پاؤں ہیں، میں خود چل کر جاؤں گی۔ عالف کے جواب نے اس کو گنگ کر دیا۔ اس کا رد عمل حجاج کی توقع کے بالکل برعکس نکلا۔ اسے لگا وہ مزاحمت کرے گی، مگر اس نے تو فوراً ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے انداز پر وہ محض کندھے اچکا کر رہ گیا، کچھ بھی نہ بول سکا۔ کیش کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی کایا نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ کایا دنیا کی وہ پہلی انسان تھی جو اپنی بیسٹ فرینڈ کو ڈان کے قبضے میں دیکھ کر محسوس ہو رہی تھی۔ عالف نے اسے دانت کی نمائش کرتا دیکھ اندر ہی اندر شاندار جملوں سے نوازا اور چپ چاپ خاموشی سے بھیگی بلی کی طرح حجاج کے برابر سے نکل کر باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ حجاج کئی لمحوں تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر پایا۔ اپنی ہنسی کو جبراً دباتے ہوئے اس نے سیاہ چشمہ آنکھوں پر گرا لیا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا تھا۔ پورے راستے اس کے چہرے پر ایک غیر متوقع سی مسکان رہی تھی۔ گاڑی کے سیاہ ٹینڈڈ شیشے میں اس نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ اس کے دائیں گال پر نمایاں ہونے والا ڈمپل گہرا ہوتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے اسے شدید چڑ محسوس ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے پیچھے بیٹھی عالف کو سوچتے ہوئے اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ عالف کی آنکھوں میں حیرانی اور پرجوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی یہ پرجوشی حجاج اور لوکا سے بھی چھپی نہیں رہی تھی۔ مینشن میں داخل ہوتے ہی حجاج ضروری کال اٹینڈ کرنے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے عالف اور لوکا رہ گئے تھے۔ بٹلر آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دے گا، آپ فریش ہو جائیں، وہ گھر کا جائزہ لے رہی تھی جب لوکا نے اسے مخاطب کیا۔ کیا مطلب، میں ادھر رہوں گی؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ جی باس کا یہی آرڈر ہے، اس نے رسان سے جواب دیا۔ میں ہرگز یہاں نہیں رہوں گی، کہہ دو اپنے باس سے۔ نہیں مطلب عجیب زبردستی ہے، وہ برہمی سے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کچھ فرما رہی ہیں آپ محترمہ؟ اپنی پشت پر اس کی روبدار آواز سن کر عالف نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا۔ وہ چند قدم کی دوری پر کھڑا سگار ہونٹوں کے درمیان دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حجاج کے استفسار پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ در حقیقت یہ اس کی شاندار شخصیت کا چارم تھا جس نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ اس نے پہلی بار حجاج یوسف زندانی کو بطور ایک مرد دیکھا تھا۔ اس میں وہ سب کچھ تھا جو عام طور پر ایک لڑکی اپنے ہمسفر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ حجاج نے اسے آنکھیں سکوڑ کر دیکھتے ہوئے سگار کا دھواں ہوا میں خارج کیا، پھر گن کو کوٹ کے اندر موجود ہوسٹلر میں ارسا، اور اس میں وہ سب کچھ بھی تھا جو ایک لڑکی اپنے ہمسفر میں نہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ عالف نے جھرجھری لی۔ اس پر طاری حجاج نامی شیطان کا سحر منٹوں میں غائب ہوا تھا۔ وہ عالف کی سمت ہی قدم بڑھا رہا تھا جب وہ فوراً سے لوکا کی جانب گھومی تھی۔ میرا کمرہ؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کے استفسار پر لوکا نے پاس کھڑے بٹلر کی جانب دیکھا تھا، جس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے فوراً عالف کی رہنمائی کرتا اسے اپنے ساتھ اوپر اس کے کمرے تک لے گیا۔ حجاج اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ سیڑھیاں عبور کر کے اوپر والی منزل میں غائب نہیں ہو گئی۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار نہیں تھا، کیونکہ اس کا دل فتح کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کو اپنے نزدیک اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ وہ ایک ایسی عورت سے ملا تھا جو بہت مضبوط کردار کی مالک تھی، جس کی آنکھوں میں اس کا خوف نہیں تھا۔ وہ اپنی آواز کے استعمال کرنا جانتی تھی، اور عالف کی انہی خوبیوں نے حجاج کو اپنی جانب راغب کیا تھا۔
اپنی پشت پر کمرے کا دروازہ مقفل کرتے ہوئے عالف نے کمرے میں موجود شاندار فرنیچر اور قیمتی پینٹنگ سے سجی در و دیوار کو دیکھا۔ کمرہ نہایت ہی نفاست اور کرینے سے سجا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ خرامہ خرامہ چلتی دیوار گیر کھڑکی تک آئی اور پردے کو درمیان سے دائیں بائیں کھسکا دیا۔ پردے ہٹتے ہی کمرہ دن کی روشنی میں چمکنے لگا۔ اس کمرے سے آؤٹ ڈور سوئمنگ پول اور سمندر دکھائی دیتا تھا۔ پول ایریا کے بعد ہرا سبزہ دور تک پھیلا ہوا تھا جو سمندر کے کچھ فاصلے پر ختم ہوتا تھا۔ درمیان میں لکڑی کی بار تھی جس پر کانٹوں کی تاریں بچھی ہوئی تھیں جس میں کرن دوڑ رہا تھا۔ سامنے سمندر سے پہلے دائیں اور بائیں جانب لکڑی کے 2 اونچے ٹاور بنے تھے جس کے کیبن میں حجاج کے گارڈز 24 گھنٹے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے موجود رہتے تھے، مگر ان میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ دشمن ان سب کے درمیان پہلے ہی گھات لگائے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس کی نظر پول کے پاس کھڑے حجاج پر ٹھہر گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر پردے برابر کر دیے۔ یہاں آنے سے پہلے اسے پیکنگ کا موقع نہیں ملا تھا اور اب نہ جانے اسے کتنے دن یہاں رہنا تھا۔ وہ کچھ سوچتے واک ان کلوزٹ کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ کلوزٹ میں داخل ہوئی تو ایک پل کے لیے دنگ رہ گئی۔ الماری اس کے سائز کے برانڈڈ کپڑوں اور جوتوں سے بھری ہوئی تھی۔ کلوزٹ سے نکل کر وہ سیدھا باتھ روم میں داخل ہوئی اور ایک ایک کر کے سارے دراز اور کیبنٹس کھلنے لگے۔ وہاں اس کی ضرورت کی تمام تر اشیاء موجود تھی۔ حجاج نے اس کی ضرورت کا سارا ساز و سامان پہلے ہی وہاں لا کر بھر دیا تھا۔ وہ خالی الذہنی کی حالت میں چلتی ہوئی دوبارہ کمرے میں آئی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ پیروں کو ہیلز کی قید سے آزاد کیا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سامنے دیوار کو گھورنے لگی۔ اس خاموش کمرے میں اس وقت محض گھڑی کی کانٹوں کی کھچ کھچ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے غیر دانستہ طور پر گردن ترچھی کی تو دیکھا سائڈ ٹیبل پر اسٹیفن کووی کی بک دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پرسن رکھی ہوئی ہے۔ کتاب کے درمیان ایک بک مارک بھی رکھا ہوا تھا جو اس نے 1 ہفتے پہلے رات کو کتاب کو پڑھنے کے بعد رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ کون سی کتاب پڑھتی ہے، کون سے برانڈ کا میک اپ استعمال کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا کیا سائز ہے، حجاج نے اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا۔ وہ کتاب کے کور پر انگلی پھیرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں دکھائی دے رہی تھی اور اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھی بھی برقرار تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو اب تک رو دھو کر برابر ہو چکی ہوتی، مگر عالف وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنی مرضی سے پورے ہوش و آواز میں اپنی بیسٹ کی موجودگی میں اغوا ہوئی تھی اور اب آرام سے بیٹھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ I believe in love, I believe in dreaming. These are the fruits of my fairy tale dreams. وہ آؤٹ ڈور سوئمنگ پول کے پاس کھڑا دونوں ہاتھ جیب میں مقید کیے سامنے ٹھاٹے مارتے سمندر کو دیکھ کر گنگنا رہا تھا۔ یہ مینشن کا پچھلا حصہ تھا اور یہاں سے سمندر کا حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ I believe in love by وٹاس۔ وہ عالف کی آواز پر چونکا۔ بے خیالی میں اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ پچھلے 10 منٹ سے اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ مجھے یہ گانا بہت پسند ہے لیکن اس کا رشین ورژن زیادہ اچھا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ حجاج نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ وہ سامنے سمندر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کندھے پر بکھرے بال ہوا کی شرارت سے لاپرواہی برت رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا تم اتنا اچھا گانا بھی گا لیتے ہو۔ وہ مسکرائی۔ تنہائی میں کبھی کبھی گنگنا لیتا ہوں۔ اس نے پہلو بدلا۔ ویسے کسی کے گھر بنا اجازت ایسے ہی گھس جانا اخلاقی طور پر غلط بات ہے۔ عالف نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حجاج کی گردن میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر پہلو بدلا۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ سمندر کی موجوں نے شدت پکڑی تو ہوا میں لہروں کا شور سر اٹھانے لگا۔ کیا میں تمہارا ہاتھ دیکھ سکتی ہوں؟ اسے خاموش پا کر عالف نے خود ہی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ ہاں مگر فی الحال میں مصروف ہوں، وہ ہنوز سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے تو تم بالکل فارغ دکھائی دیتے ہو، بلکہ سدا کے فارغ دکھائی دیتے ہو، اس لیے چپ چاپ یہاں بیٹھو اور مجھے چیک کرنے دو۔ اس نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پاس رکھے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ تمہاری زبان زیادہ نہیں چلتی؟ مجھے لوگوں سے انسٹرکشنز لینے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اپنا رخ عالف کی جانب موڑتے ہوئے اسے آنکھ سکوڑ کر گھورنے لگا۔ ہاں صحیح بات ہے، 5 فٹ 6 انچ کی لڑکی سے انسٹرکشنز لیتے ہوئے تمہاری انا تو مجروح ہوگی، لیکن فی الحال تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ اب اگر تم خاموش نہیں تو مجھ سے برا۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ تم سے برا یہاں کوئی ہے بھی نہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتا عالف نے بازوؤں سے پکڑ کر اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ حجاج نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اب جھک کر اس کی شرٹ کے کف لنکس کھول رہی تھی۔ عالف کی اس حرکت پر وہ غش کھا کر رہ گیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ کچھ بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ عالف کا چہرہ اس کے بہت نزدیک تھا۔
اس نے دیکھا عالف کی پیشانی پر بکھرے بال بار بار اس کی پلکوں سے الجھ رہے ہیں، جس سے تنگ ہو کر وہ بار بار اپنی پلکوں کو زور سے جھپکا رہی تھی۔ اس کے دائیں گال کا ڈمپل ہلکا سا نمایاں ہوا، شاید وہ مسکرایا تھا۔ وہ اس کے اتنے نزدیک تھی کہ وہ عالف کے چہرے کا ہر ایک نقش بآسانی حفظ کر سکتا تھا۔ حجاج نے دنیا کے خوبصورت ترین نظارے دیکھ رکھے تھے، مگر اس منظر نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ عالف نے اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ نہیں دیکھے تھے۔ وہ کسی ماہر فزیو تھراپسٹ کی طرح اس کا بازو اوپر نیچے کرتے ہوئے حجاج سے سوالات کر رہی تھی، اور وہ خاموشی سے بچے کی طرح اسے محض ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اوکے، ہم کل سے تمہاری پراپر فزیو تھراپی شروع کریں گے، اور مجھے کسی بھی قسم کا بہانہ نہیں چاہیے، سمجھے؟ جو کرنا ہے کرو، مگر میرے وقت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ واپس آستین نیچے کرتے ہوئے اسے پرنسپل کی طرح آرڈرز دینے لگی۔ جی سمجھ گیا۔ وہ اسے مبہوت سے دیکھتے ہوئے بے دھیانی میں بول گیا۔ عالف نے چونک کر فوراً سر اٹھایا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ستائش کے تارے ٹمٹما رہے تھے۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا۔ گڈ، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ حجاج سے نظریں چراتے ہوئے فوراً کھڑی ہو گئی۔ اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ حجاج نے مستبصرانہ نظروں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے اختیاری تھی۔ کوئی بات نہیں، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے جانے لگی تب حجاج نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتے عالف کی سانسوں سمیت پورا وجود منجمد ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئیں۔ اسے لگا اس کا دل سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہیں بیٹھو میری نظروں کے سامنے۔ وہ تند مزاجی سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو مبہوت سے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ کیوں؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ کچھ وقت سکون سے کاٹنا چاہتا ہوں، اس لیے۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس کے قصے وہ نیوز پیپرز میں پڑھتی آئی تھی۔ دنیا نے حجاج یوسف زندانی کا جو خاکہ عالف کے سامنے کھینچا تھا، در حقیقت وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ حجاج نے اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی۔ وہ اس کی آنکھ کے نیچے موجود نشان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً گردن جھکا لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عالف اس کے زخموں کے نشان دیکھے جو تقدیر نے اسے دیے تھے۔ عالف کو دل کے کسی گوشے میں حجاج کے لیے نرمی ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے پاس بیٹھ گئی، اور وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے سامنے ہچکولے کھاتی سمندر کی لہروں کا شور سنتے رہے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ بادلوں کے درمیان ڈوب رہا تھا، اور پرندے اپنے اپنے آشیانے کو لوٹ رہے تھے۔ شام کے اس پر ڈھلکتے سورج کی روشنی میں وہ عالف کو کسی انجانے رستوں کا مسافر معلوم ہو رہا تھا، جس نے برسوں ننگے پاؤں برف کی یک بستہ زمین پر چلتے چلتے اپنے پاؤں کو زخمی کیا۔ تم کون ہو حجاج یوسف زندانی؟ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ اس کے سوال پر وہ آہستگی سے مسکرایا۔ دائیں گال کا گھڑا ایک بار پھر نمایاں ہوا تھا۔ تم بتاؤ عالف کہ میں کون ہوں؟ حجاج نے بڑے مکرم انداز میں اس کے سوال پر اپنا سوال رکھ دیا۔ تم جیسا مجھے دیکھنا چاہو گی میں ویسا ہی نظر آؤں گا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کا ہر انداز دل موہ لینے والا تھا۔ وہ کچھ پل بے ربط سی حجاج کے خوبصورت چہرے کو تکتی چلی گئی۔ تمہارا پہلا تاثر مجھ پر برا تھا۔ پہلی بار تو مجھے بہت برے لگے، دوسری بار ضدی اور گھمنڈی لگے، اور تیسری بار… وہ کہتے کہتے ایک پل کے لیے رکی۔ وہ پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ اور تیسری بار؟ اسے خاموش پا کر حجاج نے اس کا جملہ دہرایا۔ اس کی بے صبری نے عالف کے دل میں بہت سے احساس جگائے تھے۔ اور تیسری بار؟ عالف نے ایک بار پھر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ احساسات کی اس مالا میں وہ کون سے الفاظ پر ہوئے۔ اس بار حجاج نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور نہ اسے جواب سننے کی چاہ تھی۔ دونوں کے درمیان حائل اس خاموشی نے بنا لفظوں کا سہارا لیے بہت سی گفتگو کی تھی، اور جب آپ کی خاموشیاں گفتگو کرنے لگے تو سمجھ جانا محبت نے آپ کو چن لیا ہے۔ مگر بعض اوقات انسان محبت کی صورت میں اپنے لیے زندگی بھر کا روگ چن لیتا ہے، اس کے لیے تقدیر ذمہ دار نہیں ہوتی۔ چارلی، میرے بہت سارے ناجائز بزنس ہیں، مگر ایک بزنس ہے جو میں اپنی ماں کے نام سے چلاتا ہوں، فشریز کا بزنس، جس میں نے آج تک ایک پیسے کی بھی دھاندلی نہیں کی۔ وہ اس وقت سمندر کے بیچ اپنی یارڈ میں تھا۔ ڈیک ایریا میں موجود صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھے حجاج نے ہاتھ میں پکڑی گن کو رومال سے صاف کرتے ہوئے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ چارلی ماریا فشریز کا مینیجر تھا، جو پچھلے کچھ عرصے سے مچھلیوں کے اندر ڈرگز بھر کر سپلائی کر رہا تھا۔ میرا یہ بزنس بالکل جائز اور پاک تھا، لیکن تم نے اسے بھی ناپاک کر دیا۔ حجاج نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ پلیز باس، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز باس مجھے معاف کر دیں۔ چارلی نے ملتجی انداز میں ہاتھ جوڑے۔ غلطی ہوتی تو قسم سے معاف کر دیتا، مگر تم نے میری ماں کا نام خراب کر کے گناہ کیا ہے، اور گنہگار کو معافی نہیں سزا دی جاتی ہے۔ وہ پنکارتے ہوئے صوفے سے اٹھا اور اس کا جبڑا بھینچتے ہوئے بندوق کی نال اس کے منہ میں ٹھونس دی۔
چارلی موت کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر مچھلی کی طرح پھڑپڑانے لگا تھا۔ پھینک دو اسے سمندر میں۔ گن سے اس کے منہ پر زور سے ضرب لگاتے ہوئے اس نے پاس کھڑے اپنے بندوں کو حکم دیا۔ نہیں باس، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ گارڈز کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر گڑ گڑایا، مگر وہ اس کی التجاؤں کو انسنا کرتا رخ اندر کی جانب موڑ گیا۔ باس، آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ، پلیز میری جان بخش دیں۔ ہوا نے اپنا رخ بدلا، حجاج کے بڑھتے قدم ساکن ہوئے۔ آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ لے رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر خود بخود ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ اف، یہ محبت! وہ گن کی نال ماتھے پر رگڑتے ہوئے بولا۔ محبت کا واسطہ دے کر تم نے تو میرے ہاتھ باندھ دیے چارلی۔ وہ پلٹا۔ چارلی کی سانسیں کچھ بحال ہوئیں، اسے امید کی کرن نظر آئی۔ مگر چارلی، اپنے لیے زندگی مانگ کر تم نے خود پر جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور چارلی کا رنگ پھک پڑا، آنکھوں کے سامنے کالے سائے دکھائی دینے لگے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ موت آسان سزا ہے، ہاں؟ اس نے مضحکہ خیز انداز میں استفسار کیا۔ تم انسان نہیں ہو حجاج، چارلی نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ درست کہا۔ اس نے گن کو پیچھے جیب میں ارسا۔ میں تو فرشتہ ہوں، رک کر تصحیح کی۔ موت کا فرشتہ۔ پھر سردموری سے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ ویلکم ٹو مائی ہیل چارلی۔ ہوا میں اس کے قہر کا عذاب وبا کی مانند پھیل گیا۔ وہ طوفان کی طرح کیبن میں داخل ہوا اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ موسم ٹھنڈا اور خوشگوار تھا، لیکن حجاج کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بار کاؤنٹر سے وائن کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے سختی سے لوکا کے ہاتھ سے آئی پیڈ کھینچا۔ اس کا پورا وجود بے چینی کے حصار میں تھا۔ اسکرین پر آلف کا چہرہ ابھرا۔ وہ پول میں پاؤں ڈال کر بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حجاج کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا، جو پاس کھڑی لوکا نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں باس؟ اسے حجاج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود جہنم کی آگ کی طرح دہکا ہوا تھا۔ دس وومن۔ آئی پیڈ کی روشن اسکرین پر نظر آتے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ رکا۔ شی ہیز این اورا آف گاڈنیس، شی کین ڈسٹرائے می ود ہر ون سائٹ۔ وہ قلب حزین سے سر سے پاؤں تک دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے میچی۔ ہر وہ شخص جسے میں نے چاہا وہ مجھ سے دور ہو گیا، اور جب آنکھیں کھولی تو دھواں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے وائن کا گلاس لبوں سے لگانے کے بجائے ہوا میں اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈز گلاس کو یوں ہی گھوڑنے کے بعد حجاج نے خاموشی سے گلاس کو الٹتے ہوئے ساری وائن نیچے گرا دی، اور لوکا حیرت زدہ نہ جانے کتنے لمحوں تک حجاج کو دیکھتا رہا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں باس؟ آج وہ لوکا کے سامنے اپنے حقیقی چہرے کے ساتھ جلوت ہوا تھا، وہ چہرہ جس پر خدشات اور ڈر کی شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اس نے آج سے پہلے حجاج کو اتنا مضطرب نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے اپنے بخت سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ محبت نے اس کے دل پر دستک دینا شروع کر دی ہے، وہ دستک جس کا شور اب اس کے تاریکی میں ڈوبے سن ذہن کو بیدار کر رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ حجاج کی آنکھوں میں تیزی سے خیمہ زن ہوتا خوف دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا ڈر تھا۔ 25 سال پہلے میرے باپ نے اپنی من پسند عورت کو کھویا تھا، وہ عورت جو میری ماں تھی، میرے باپ کی محبت۔ اس کے سینے میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ جب سے وہ میری زندگی میں داخل ہوئی ہے، میری راتیں پرسکون ہو گئی ہیں۔ مجھے نیند کے لیے موم کے لیٹرز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جو وہ ہر سال میری سالگرہ پر میرے لیے لکھتی تھی۔ حجاج نے گہری سانس بھر کر ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اسے کھو دوں گا۔ لوکا اسے ہنوس دیکھتا رہا۔ اب تو میں نے پینا بھی چھوڑ دیا ہے، کوشش بھی کروں تو چڑھتی نہیں ہے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ چڑھتی نہیں ہے اس لیے پینا چھوڑا ہے آپ نے، یا آلف میم کو برا لگے گا اس لیے چھوڑ دیا ہے؟ سوال تھا یا جواب؟ سمجھ نہیں آیا۔ وہ صوفے پر نڈال سا بیٹھا، سر پیچھے گرا کر آنکھیں بند کر لیں تو آلف کا چہرہ نظر آیا۔ ایسا لگتا ہے میں کسی شیشے کی بھول بھلیا میں پھنس گیا ہوں، جس کے ہر آئینے میں مجھے آلف کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ میرے ارد گرد چاروں طرف ہر سمت ہے وہ، میں چاہوں بھی تو کہیں جا نہیں سکتا۔ وہ ہر جگہ ہے، ہر طرف ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں اس کے سیر میں پھنس چکا ہوں۔ اس نے مجھ پر کوئی منتر پھونک دیا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اس کے ارد گرد ننگے پاؤں چکر لگاتا رہوں، اسے ہر رخ، ہر زاویے سے دیکھوں۔ وہ سحر زدہ انداز میں بنا پلکے جھپکائے بول رہا تھا۔ لوکا کو لگا سامنے بیٹھا شخص کسی جادو کے زیر اثر ہے۔ اس نے میرے چاروں طرف حصار باندھ دیا ہے، میں چاہ کر بھی اس حصار کی قید سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں اور میرا دل بے اختیار ہو گیا ہے۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ لوکا کی آنکھوں میں حیرت بدریج بڑھنے لگی۔ آئی ایم ٹریپڈ لوکا، آئی ایم کمپلیٹلی ٹریپڈ۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ محبت جب نوازتی ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتی، مقابل سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتی ہے۔
پھر چاہے وہ عزت نفس ہو، راحت ہو یا قوت، یہ دو طرفہ تجارت ہے۔ یو لو ہر باس ڈونٹ یو؟ لوکا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور حجاج نے آنکھیں موند کر سر شکست خوردگی سے جھکا دیا۔ اس سوال کا جواب خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ جو احساسات وہ اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں رکھنے لگا تھا وہ محبت سے بلند تھے۔ وہ جگہ جہاں دل میں بس راگ تھی اب آباد ہو رہی تھی۔ چلیں جی، آج پھر یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ آپ اب تک بتائیں، اب تک آپ کو ناول کیسا لگا؟ مجھے نا بیچ میں لگ رہا ہے کہ یہ جو لڑکی نہیں ہے عالف، یہ کسی مقصد سے آئی ہے، یہ ایسے اس کے گھر میں نہیں ہے، یہ یا تو دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا تو اس کا اپنا ایک الگ ہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، ایسی وائبز آ رہی ہیں مجھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہاں تک کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ عالف کس لیے آئی ہے؟ مجھے تو وہ لگ رہی ہے، مجھے وہ معصوم نہیں لگ رہی۔ تو چلیں پھر ابھی یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ آپ لوگ لائک کریں، کامنٹ کریں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔